السلام علیکم قارئین کرام، آج ابن صفی کی تحریر کردہ عمران سیریز سے ایک زبردست جاسوسی کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے پتھر کا خون۔ عمران نے شاید تہیہ کر لیا تھا کہ کیپٹن فیاض کو آگے نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ اس کی کار عمران کی کار کے پیچھے تھی اور عمران اپنی کار کے عقب نما آئینے میں فیاض کی کار کے بدلتے ہوئے رخ دیکھ رہا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے وقت فیاض کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران سے مٹ بھیڑ ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی فیاض اپنی کار آگے نکالنے کی کوشش کرتا، عمران کی کار سامنے آ جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ آپے سے باہر ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کے ساتھ اس کی نئی اسٹینو مس پروین تھی۔ یہ نئی اسٹینو عمران سے واقف نہیں تھی اور فیاض نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے عمران سے جھڑپ ہو، کیونکہ گفتگو کرتے وقت عمران بھول ہی جاتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ نہ جانے کون بےہودہ ہے جناب، اسٹینو بڑبڑائی۔ فیاض ہارن دینے لگا۔ اچانک عمران کی کار کچھ اس پوزیشن میں آ گئی کہ اگر فیاض پورے بریک نہ لگاتا تو ٹکر لازمی تھی۔ اس کی کار بریکوں کی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی اور پروین کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ فیاض دانت پیستا ہوا کار سے نکلا۔ عمران نے آگے بڑھ کے بڑی سعادت مندی سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، اور پروین کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی فیاض نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، عمران بولا، اب جانے بھی دیجئے، میں معافی مانگ تو چکا ہوں۔ قصور میرا نہیں، کار کا ہے۔ پلائی کل رات تھی، نشہ اس وقت ہوا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے عمران؟ فیاض نے کہا۔ ارے جناب، میں سچ کہتا ہوں، عجیب واقعہ ہوا ہے۔ پچھلی رات میں تنہا بیٹھا پی رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تنہا پینے میں بالکل مزہ نہیں آتا، اس لیے پڑوس سے ایک بکری پکڑ لایا، مگر بکری بھی شاید کسی اللہ والے کی تھی، کمبخت نے چکھی تک نہیں۔ اب کیا کرتا، کسی نہ کسی کو تو شریک کرنا ہی تھا، لہٰذا 3-4 بڑے پیگ کار کی ٹینکی میں انڈیل دیے۔ اب اس وقت یہ ظالم نشے میں ہے۔ پروین اگلی نشست پر بیٹھی بیٹھی بولی، سر یہ حضرت نشے میں معلوم ہوتے ہیں اور نشے کی حالت میں کار ڈرائیو کرنا جرم ہے۔ عمران اسی سعادت مندی سے بولا، میں نہیں محترمہ، یہ کار نشے میں ہے۔ آپ یقین کیجئے میں نے پورے 4 بڑے بڑے پیگ ٹینکی میں انڈیلے تھے۔ فیاض الجھن میں پڑ گیا۔ وہ نہ تو عمران سے تو میں کر سکتا تھا، نہ ہی یہ ممکن تھا کہ چپ چاپ کار میں جا بیٹھتا۔ پروین کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس بدتمیز آدمی کے خلاف کسی کارروائی کی خواہش مند ہو۔ اپنا ڈرائیونگ لائسنس تو دکھائیں گے آپ؟ ضرور ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے فیاض اچانک ہنسنے لگا، پھر بولا، کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ یہ اپنے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، بڑے پرمذاق آدمی ہیں۔ اوہ! پروین نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت کتھئی پتلون، زرد قمیض اور گلابی ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ فیاض نے بڑی شرافت سے پوچھا، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں مسٹر عمران؟ عمران نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس کوئی تشریف نہیں ہے، میں تو تنہا جا رہا ہوں۔ کیا یہ آپ کی نئی تشریف ہے؟ آپ تشریف بہت جلدی بدلتے ہیں، کیا پرانی تشریف کا تبادلہ کر دیا؟ فیاض آہستہ آواز میں بولا، یہ کیا بےہودگی ہے عمران؟ یار تم اتنی جلدی جلدی اسٹینو کیوں بدلتے ہو؟ فیاض اسے جواب دیے بغیر کار میں آ بیٹھا۔ انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے پروین سے بولا، یہ بڑا کریک آدمی ہے، خود رحمان صاحب اس سے عاجز ہیں، انہوں نے تو اسے اپنی کوٹھی سے نکال رکھا ہے۔ پروین نے کہا، صورت سے بھی بالکل احمق معلوم ہوتے ہیں۔ صرف معلوم ہوتا ہے، حقیقتاً ہے نہیں۔ مگر اس وقت یہ خطرناک حرکتیں کر رہے تھے، اگر کاریں ٹکرا جاتیں تو؟ فیاض نے اس بات کا جواب نہیں دیا، وہ عمران کے متعلق گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پروین نے دوبارہ کہا، شاید وہ نشے میں تھے۔ نہیں، وہ شراب نہیں پیتا۔ اتنی دیر میں عمران کی کار ایک بار پھر فیاض کی کار سے آگے نکل گئی۔ اب فیاض کی سمجھ میں آیا کہ عمران کا مقصد کیا ہے۔ فیاض دراصل ایک واقعے کی تفتیش کے سلسلے میں سنگ بار کی طرف جا رہا تھا۔ سنگ بار کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ بھی ایسا کہ تفتیش کے بغیر اسے حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ سنگ بار کے علاقے میں ایک جگہ سڑک نکالنے کے لیے چٹانیں بارود سے اڑائی جا رہی تھیں۔ اچانک پتھروں کے ڈھیر سے خون بہہ نکلا، تازہ خون۔ اوور سیئر گھبرا گیا، اس نے مزدوروں کی گنتی کرائی، آس پاس کے لوگوں کا معائنہ کیا، خطرے کے الارم دینے والوں کو چیک کیا، لیکن تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی بھی کم نہیں تھا۔ اوور سیئر نے یہ اطلاع شہر بھجوائی تو اس کے محکمے نے پولیس کو اطلاع دی۔ بہرحال یہ بات محکمہ سراغ رسانی تک پہنچی اور اس وقت فیاض موقع واردات کے معائنے کے لیے سنگ بار جا رہا تھا۔ پولیس پہلے ہی پہنچ چکی تھی، وہ کیپٹن فیاض کی آمد کی منتظر تھی۔
فیاض نے اندازہ لگایا کہ عمران وہیں جا رہا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ عمران کو ممنوعہ حدود کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ فیاض نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کاروں میں باقاعدہ دوڑ شروع ہو گئی۔ عمران اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت حقیقتاً وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی بھی ذرا سی غلطی تباہی لا سکتی تھی۔ پروین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ فیاض چیخ کر بولا، عمران تم ایک سرکاری کام میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ عمران کی آواز دور سے آئی، تمہاری ہر چیز سرکاری ہے، پرواہ نہ کرو۔ پروین نے کہا، کیا یہ آدمی پاگل ہے؟ ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں، یہ تو میری جہالت ہے۔ فیاض دل ہی دل میں کھول رہا تھا لیکن خاموش رہا۔ اسی طرح آگے پیچھے وہ سنگ بار پہنچے۔ فیاض کار سے اترتے ہی اپنی اسٹینو سمیت تار کی باڑ کے اندر چلا گیا۔ اتنے حصے میں جہاں پتھروں میں خون پایا گیا تھا، خاردار تارے لگا کے حد بندی کر دی گئی تھی اور داخلے کے راستے پر پہرا موجود تھا۔ دور دور تک اونچی نیچی پہاڑیوں کے سلسلے تھے، چٹانیں خشک اور بے آب و گیا تھیں۔ فیاض نے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہاں دور تک اکھڑی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ تھا اور یہ بتانا مشکل تھا کہ خون ٹھیک اسی جگہ سے بہا ہے جہاں اس کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے یا کہیں دور سے آیا تھا۔ بہرحال فیاض نے مختلف زاویوں سے موقع واردات کے فوٹو لینے کا حکم دیا۔ پھر اس کے حکم پر 2 کرینوں کے ذریعے اکھڑی ہوئی چٹانیں اٹھائی جانے لگیں۔ عمران نے نہ صرف یہ کہ خاردار تاروں کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تک نہیں کہ خاردار تاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی 2 سیٹر میں بیٹھا کتاب پڑھتا رہا۔ یہ کتاب بچوں کی پرورش سے متعلق تھی۔ اس کے سر ورق پہ تحریر تھا، دانش مند ماؤں کے لیے ایک تحفہ۔ فیاض کو حیرت تھی عمران نے اس کے کام میں رکھنا اندازی کی کوشش کیوں نہیں کی۔ فیاض کا اندازہ تھا یہ کام جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان چٹانوں کو وہاں سے ہٹا لینا گھڑی 2 گھڑی کا کام نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تاروں کی حدود میں کھڑا رہا، پھر اپنی کار کی طرف لوٹ آیا۔ پروین اس کتاب کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی جسے عمران بڑے انہماک کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ فیاض کچھ دیر چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عمران کے قریب جا کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اوہ! عمران سہمے ہوئے انداز میں چونکا، پھر اس طرح مسکرایا جیسے کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ میں یہ کتاب پڑھنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ دراصل بات یہ ہے گھر پر اسے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ ٹوکتے بہت ہیں۔ کچھ تو اس انداز میں حیرت ظاہر کرتے ہیں جیسے میں کتاب پڑھنے کے بعد سچ مچ بچے جننے لگوں گا۔ معاف کرنا، مجھے خیال نہیں تھا تمہارے ساتھ خاتون بھی ہیں، مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تم سے سنجیدگی کی توقع رکھنا حماقت ہے، فیاض نے خشک لہجے میں کہا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کیا یہاں سے وہاں تک ساری چٹانیں ہٹائی جائیں گی؟ پروین نے پوچھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے یہ خون آخری سرے سے بہہ کر آیا ہو۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمران کا سر اپنی کار کی چھت سے ٹکرا گیا۔ پروین ایسے چیخی جیسے کسی نے اس کے چھرا گھونپ دیا ہو۔ وہ دھماکہ ایسا ہی خوفناک تھا۔ پھر ایک بڑا سا پتھر ان کی کاروں کے قریب آ کر گرا۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، جس کے جدھر سینگ سمائے بھاگ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لوگ تھے جو پتھروں میں دب کر دم توڑ رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے۔ عمران کود کر اپنی کار سے باہر نکلا، لیکن اس کے بھی پیر کانپ رہے تھے۔ دھماکے نے اس کے اعصاب پر بھی برا اثر ڈالا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد معلوم ہو سکا کہ تقریباً 15 آدمی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یا تو وہ بری طرح زخمی تھے یا مر گئے تھے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ دھماکہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار کون تھا۔ زخمیوں کی حالت ابتر تھی۔ پولیس کی ریڈیو کار سے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی گئی، لیکن بعض زخمی ایسے بھی تھے جن کے لیے ایمبولنس کا انتظار کرنا موت کے مترادف تھا۔ اس لیے پولیس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ فیاض کی کار بھی استعمال میں آ گئی۔ عمران کی چھوٹی سی کار کسی مصرف کی نہیں تھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فیاض، عمران اور پروین وہیں کھڑے رہے۔ زخمیوں کو شہر بھیج دیا گیا اور مردے وہیں رہے۔ اوورسیئر فیاض کے قریب کھڑا ہکلا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا جناب، آپ یقین کیجئے یہ ناممکن ہے۔ فیاض گرج کے بولا، محض تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اتنی جانیں چلی گئیں۔ تمہارے آدمی یقیناً کہیں بارود ڈال کر بھول گئے ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے جناب، کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ فیاض نے غصے سے کہا، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں مفت خوری نہ ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں جناب عالی؟ عمران نے اوورسیئر کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ فیاض نے اسے ڈپٹ کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اوورسیئر نے کہا، بہت بہتر جناب، اور سر جھکا کر ایک طرف چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد عمران اپنی جگہ سے فیاض کے قریب گیا اور آہستہ آواز میں بولا، جس جگہ دھماکہ ہوا ہے وہ جگہ شاید ان بیچاروں کے دائرہ عمل سے باہر ہے، ذرا نقشہ منگواؤ۔ فیاض نے اوورسیئر کو اشارے سے بلا کر کہا وہ نقشہ لے کر آؤ جس کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ عمران نے پروین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، لیکن وہ بدستور کھڑی رہی۔ پھر فیاض کی ایما پر عمران کی 2 سیٹر میں جا بیٹھی۔ اوورسیئر نقشہ لے کر آیا تو عمران اور فیاض نقشے پر جھک گئے۔ پھر عمران سر ہلا کر بولا، نہیں فیاض صاحب، یہ دھماکہ ان کے دائرہ عمل سے قطعی باہر ہوا ہے۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہا، پھر اوورسیئر سے بولا، تمہاری آخری حدود سرخ جھنڈی ہے نا؟ جی ہاں وہی ہے۔ فیاض میرے ساتھ آؤ۔ عمران فیاض کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر زمین سے اٹھتے ہوئے بولا۔ پھر وہ فیاض کو ساتھ لے کر تار کی باڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں 5-6 لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ مرنے والوں میں 2 کانسٹیبل تھے اور 3 مزدور۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ فیاض نے پوچھا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ خون کیسا ہے، مگر اب تو یہاں خون ہی خون ہے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے کرینوں نے کچھ چٹانیں ہٹائی تھیں۔ ایسا لگتا ہے فیاض، خون کہیں دور سے بہتا ہوا آیا ہے۔ یہ دھماکہ ٹھیک اسی جگہ ہوا ہے جہاں اکھڑی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، فیاض بولا۔ میرا خیال ہے فیاض، اس دھماکے کے معاملے میں اوورسیئر بے قصور ہے۔ دیکھو جب سے پتھروں میں سے خون ملا تھا اس وقت سے یہاں پر کام بند ہے۔ اگر تو ان لوگوں نے کوئی بارود لگایا ہوتا تو اب تک پھٹ جانا چاہیے تھا، اور یوں بھی اگر بارود پہلے کا لگایا ہوا تھا اور اب پھٹا ہے تو اس کے لیے تم اوورسیئر کو الزام نہیں دے سکتے۔ تم اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ عمران، اتنی جانیں ضائع ہو گئیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا سپر، اگر زلزلہ آیا ہوتا، اگر سیلاب آیا ہوتا، تب کون ذمہ دار ہوتا؟ عمران اکھڑی ہوئی چٹانوں کے ڈھیر پہ چڑھنے لگا۔ فیاض نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ بھائی میں تمہاری طرح سرکاری آدمی تو ہوں نہیں کہ مر جاؤں تو سرکار کو دوسرا آدمی مہیا کرنے کی فکر ہو، اور میرا مشورہ ہے تم بھی آ جاؤ، تمہاری اسٹینوں پر تمہاری دلیری کی دھاگ بیٹھ جائے گی۔ عمران مسکراتے ہوئے بولا، ویسے دیر کرنے میں ہو سکتا ہے دھماکے کی وجہ معلوم ہی نہ ہو سکے۔ فیاض کا خطرے میں پڑنے کو دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر عمران نے لڑکی کا حوالہ دے کر طنز کیا تھا، اس لیے وہ بھی چٹانوں کی طرف بڑھا اور بمشکل تمام اس جگہ پہنچا جہاں دوسرا دھماکہ ہوا تھا۔ عمران آگے بڑھتا رہا۔ وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں اکھڑی ہوئی چٹانوں کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کے نیچے ایک ڈھلان والی جگہ تھی۔ اچانک عمران چیخا، فیاض ادھر دیکھو۔ ایک ڈھلان سے باقاعدہ خون بہہ کے نیچے جا رہا تھا۔ چٹانوں کے نیچے سے کئی پتلی پتلی نالیاں سی پھوٹ نکلی تھیں۔ فیاض کے پیر بری طرح کانپنے لگے۔ عمران چٹانوں سے اٹھ کر ڈھلان کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہے ہو عمران؟ تم بھی آؤ، عمران ٹھہرے بغیر بولا۔ فیاض بھی اس کے ساتھ نیچے اترنے لگا۔ جلد ہی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ اب بتاؤ تم کیا کہو گے، یہ خون کس کا ہے؟ فیاض نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری، لیکن کچھ کہنے کی بجائے عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ عمران نے چٹانوں کے رخنوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دونوں کافی دیر ادھر ادھر سر مارتے رہے لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر عمران واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک فیاض نے اسے ایک طرف جھپٹتے دیکھا۔ فیاض بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ دھات کی ایک چمکدار ٹکیا تھی جس کا کچھ حصہ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ عمران نے اسے نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور قرب و جوار کی مٹی کھودی۔ بدقت تمام وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ وہ ٹکیا پالش کیے ہوئے فولاد کی تھی۔ اس کا قطر 2 انچ کا تھا۔ وہ ایک طرف سے سادہ تھی، اس کے دوسری طرف ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر طلوع ہوتے ہوئے سورج کا نقش تھا۔ یہ کیا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ عمران سنجیدگی سے بولا، دیکھو یار یہ ایک وزنی دھات ہے، ہوا میں اڑ کر یہاں تک آنے سے تو رہی، کوئی نہ کوئی تو لایا ہوگا نا۔ اس کی حالت سے یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ دنوں سے یہاں پڑی ہے۔ اس کی چمک دیکھو۔ تو اس سے تم کس نتیجے پر پہنچے؟ کسی پر بھی نہیں۔ جب تک یہ ساری چٹانیں یہاں سے ہٹا نہ لی جائیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ عمران نے وہ ٹکیا اپنی جیب میں ڈالنی چاہی لیکن فیاض نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جا سکتے۔ تمہاری مرضی، میں کون سا اسے قبر میں لے جاتا؟ عمران نے منہ بنا کر چمکدار فولاد کی ٹکیا فیاض کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد سنگبار کا ویرانہ گاڑیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ پولیس کے کئی مسلح دستے پہنچ چکے تھے، ان کے ساتھ ایمبولینسیں بھی تھیں۔
عمران اپنی کار کی طرف بڑھا کیونکہ اب قانونی طور پر اس کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی پروین نے کہا، آپ لوگ اس طرف چلے گئے تھے، میں ڈر رہی تھی۔ عمران خاموش رہا۔ اس وقت وہ اس میں دلچسپی لینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن محض اس موقع پر، ورنہ وہ پچھلے 2 ماہ سے پروین میں دلچسپی لے رہا تھا، اس دن سے جب سے وہ فیاض کے آفس میں مقرر ہوئی تھی۔ اسے خاموش پا کر پروین نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ عمران نے اسے روکا نہیں، انجن اسٹارٹ کر کے کار کو سڑک پہ نکال لایا۔ اچانک اس نے پروین کی آواز سنی، ٹھہریے ٹھہریے، میرا پرس رہ گیا ہے۔ وہ چیختی ہوئی کار کے پیچھے دوڑنے لگی۔ عمران نے گاڑی روکنے کی بجائے رفتار اور تیز کر دی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے پرس اٹھا کر زپ کھینچی، اسے گود میں رکھ کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ پرس میں تھوڑے سے سکوں کے علاوہ ایک چھوٹا سا آئینہ، لپسٹک، 1-2 آرائشی مصنوعات کے علاوہ 5.5 کا ایک پستول موجود تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی، پرس کو بند کیا اور وہیں ڈال دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ کار کی رفتار کم کی، پھر عقب نما آئینے پر نظر پڑتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ پیچھے آنے والی کار میں پروین تھی۔ اس نے کار کی رفتار کم کی اور اسے موڑ کر پروین کی کار کے قریب لے جا کے روک دیا۔ اوہ ہو، عمران نے کہا، میں واپس آ ہی رہا تھا، آپ اپنا پرس کار میں چھوڑ گئی تھیں، میں نے ابھی دیکھا۔ پروین کار کے قریب آ گئی۔ عمران نے پرس اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فیاض سے ہوشیار رہیے گا، وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے اسٹینو بدل لیتا ہے۔ اس مشورے کا شکریہ، پروین نے منہ بنا کر کہا اور پرس لے کر دوسری طرف چلی گئی۔ 3 دن بعد فیاض عمران کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ عمران تنہا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس نے فیاض کا استقبال اس طرح نہیں کیا جیسے عموماً کرتا تھا۔ اس کے غیر متوقع رویے پر فیاض کو حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے؟ فیاض کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، آج کچھ عجیب لگ رہے ہو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے تمہارے مستقبل کی فکر لگی ہے۔ فیاض نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا اور اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں سکون کے متعلق بتانے آیا ہوں۔ وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا، تم سے زیادہ میں خود جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ اتنا ہی جتنا پریس رپورٹر لے اڑے ہیں۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ ان اکھڑی ہوئی چٹانوں کے نیچے سے برآمد ہونے والی لاشوں میں سے کچھ لاشیں ایسی بھی ہیں جن کی موجودگی محکمہ خارجہ کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے۔ تمہیں اس کا علم کیوں کر ہوا؟ یہ بات تو چند خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ فیاض اسے گھورتے ہوئے بولا، تو کیا تم مجھے عام آدمی سمجھتے ہو؟ عمران نے بگڑ کر کہا۔ فیاض پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، میں تو تمہیں آدمی ہی نہیں سمجھتا۔ خیر، نہ سمجھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ پتھروں کے نیچے سے 15 کچلی ہوئی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اکھڑی ہوئی چٹانوں کی اندرونی ساخت کچھ اس قسم کی ہے جیسے انہیں تراشا گیا ہو۔ فیاض کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ پہاڑیوں کو اندر سے تراش کر کال کوٹریاں بنائی گئی تھیں، وہاں کچھ لوگوں کو قید رکھا گیا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، اتنی موٹی عقل تو میں بھی رکھتا ہوں، کیا اس میں کوئی ایسی عجیب بات ہے جو تم مجھے بتانے آئے ہو؟ عمران، کیا بذات خود یہ عجیب نہیں ہے؟ نہیں، پہاڑوں کا اندر سے تراشا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں، آج سے ہزاروں برس پہلے بھی لوگ اس فن سے واقف تھے، اور قیدیوں کا ہونا بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کیا کسی کو قید کر کے کہیں بند کر دینا انسانی دسترس سے باہر ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ میں تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو سچ مچ حیرت کرنے کے لائق ہے، عمران فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ محکمہ خارجہ کے جس آفیسر کی لاش آج وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اسے کل شام 4 بجے اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جو لاشیں آج برآمد ہوئی ہیں وہ کم سے کم 3 دن پرانی ہیں، ان کی حالت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ فیاض نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں جیل میں ہونا چاہیے، اور تمہیں پھانسی کے تختے پر۔ یہ بات جو تم نے مجھے بتائی ہے عمران، یہ سرکاری راز ہے، اور میں نے یہ راز کسی غیر سرکاری آدمی پہ ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال اب مجھے اس قسم کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اگر تمہیں ان معاملات سے دلچسپی نہیں تو تم نے اتنی معلومات کیسے حاصل کیں؟ یہ تو معلومات کی نالائکی ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ آدمی کے فلیٹ میں چلی آئیں۔ عمران، مذاق چھوڑو، میں سنجیدگی سے اس مسئلے پہ تمہارا مشورہ چاہتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے فیاض، فی الحال اپنی نئی اسٹینو سے ہوشیار رہو۔ پھر وہی بے تکی، تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟
میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، آگے تم جانو۔ اگر تم گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، میں چلا جاؤں گا۔ عمران کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، وہ فولاد کی ٹکیا تو تمہارے پاس ہی محفوظ ہوگی۔ وہ؟ ہاں، کیوں؟ میں اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ فیاض، جب میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے کو تیار ہوتا ہوں تو تم مسخرہ پن کرنے لگتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے وجہ نہ پوچھو۔ وہ دراصل کہیں گم ہو گئی۔ تو کپتان صاحب، میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کیا وہ اتنی اہم تھی؟ ہاں، بہت زیادہ۔ لیکن کیا وہ تمہاری جیب میں پڑے پڑے کھو گئی تھی یا تم نے کسی کو دکھایا بھی تھا؟ مجھے یاد نہیں، میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جب میری نظروں میں اس کی اہمیت ہی نہیں تھی تو کسی سے اس کا تذکرہ کیا کرتا؟ مگر تمہاری نئی اسٹینو، کیا تم نے اس سے بھی تذکرہ کیا تھا یا نہیں؟ نہیں، فیاض نے ناگواری سے کہا۔ عمران خاموش ہو گیا، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، کیا تمہارے آفس میں مختلف ممالک کے سیکرٹ سروس کے شناختی نشانات کے نمونے نہیں ہیں؟ ہیں کیوں نہیں؟ عمران نے درویشوں کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، جاؤ انہیں ایک بار غور سے دیکھو، خدا نے چاہا تو اس بار بیٹا ہوگا۔ ٹھیک سے بات کرو نا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ سلیمان، عمران نے ہانک لگائی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا نوکر سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ تم بڑے گدھے ہو، ابھی 1 گھنٹے تک یہیں اسی جگہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ پر۔ سلیمان نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ سزا کس قصور کی ہے، چپ چاپ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا۔ عمران بولا، 1 گھنٹے سے پہلے اگر تم نے جنبش کی تو کھال اتار دوں گا۔ فیاض دانت پیس کے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا عمران اسے بھگانا چاہتا ہے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر فلیٹ سے نکل گیا۔ سلیمان، پیر نیچے گراؤ، عمران کاشن دینے کے انداز میں چیخا۔ سلیمان نے دوسرا پیر فرش پہ رکھ دیا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جمعرات ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے فون پر جولیانا فٹر واٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ X2۔ یس سر۔ تم نے کیپٹن فیاض کی اسٹینو کے متعلق اور کیا معلومات حاصل کیں؟ کچھ خاص نہیں جناب، ان 3 دنوں میں اس سے کوئی غیر معمولی حرکت سرزد نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے معمول میں فرق آیا ہے۔ جہاں پہلے رہتی تھی اب بھی وہیں رہتی ہے۔ روزانہ 5 بجے سے 9 بجے تک رات کو گرینڈ ہوٹل میں بیٹھتی ہے۔ کبھی کیپٹن فیاض ساتھ ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ جب فیاض نہیں ہوتا تو کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جناب، تنہا ہوتی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ جی جناب، مگر یہ قصہ کیا ہے؟ وہ ایک مشتبہ لڑکی ہے۔ میں نے آج سے 2 ماہ قبل اسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ دیکھا تھا جس پر میری بہت دنوں سے نظر تھی، لیکن آج کل وہ آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے جناب، جولیا نے کہا۔ ہاں، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کی نگرانی کے لیے سارجنٹ نشاط بہتر رہے گا۔ جولیا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اچانک دوسرے کمرے میں اس فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے۔ عمران کمرے میں آیا اور ریسیور اٹھا کر سننے لگا۔ میں تنویر ہوں جناب، بھدی دھاڑی والا آدمی پھر نظر آیا ہے۔ کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ وہیں جہاں آج سے 2 ماہ قبل دیکھا گیا تھا۔ مگر اس نے تو مکان چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں، مکان کے باہر اب بھی کرائے پہ خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ تم نے اسے کب دیکھا ہے؟ ابھی 15 منٹ پہلے میں نے اسے اسی مکان کی کھڑکی میں دیکھا ہے۔ کیا مکان اس وقت بھی مکفل تھا؟ جی ہاں جناب۔ حیرت ہے، آج کل کے زمانے میں بھی مکان اتنے دنوں تک خالی پڑے رہتے ہیں۔ یہ مکان آصف زدہ مشہور ہے جناب، کیوں نہ ہم میں سے کوئی اسے کرائے پہ حاصل کر لے؟ نہیں تنویر، فی الحال صرف نگرانی جاری رکھو، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ ابھی کمرے کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس ٹیلی فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج تھے۔ ہیلو عمران، میں فیاض بول رہا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، میں نے ابھی مختلف ممالک کے سیکرٹ سروس کے شناختی نشانوں کے نمونے دیکھے ہیں۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں تمہاری باتوں کو فضول کیوں سمجھتا رہا۔ فیاض، اس وقت تمہارے کمرے میں اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔
تب بھی آہستہ بولو۔ عمران، وہ ٹکیا جو وہاں سے ملی تھی جس پر دائرے میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کا نقش تھا، وہ ایک مغربی ملک کی سیکرٹ سروس کا شناختی نشان ہے۔ آئی ایم سوری عمران۔ کوئی بات نہیں۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ لڑکی والے ناپسند کرتے ہیں۔ میں تم سے استدعا کروں گا کہ مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دو۔ اب میں شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات طے ہو گئی ہے، لیکن لڑکی والوں کو اعتراض ہے کہ میرا پولیس والوں سے ملنا جلنا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میرے لیے تجارت کا کام موزوں رہے گا۔ یار عمران، بات سنو۔ نہیں بس، کیا تم یہ چاہتے ہو میں کنوارا مر جاؤں؟ خود تو تم شادی شدہ ہو اور ہر دوسرے ماہ اسٹینو بھی بدل دیتے ہو۔ واہ یار، لعنت ہے تمہاری دوستی پر، پھٹکار ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ شام کو ٹھیک 6 بجے عمران کی کار گرینڈ ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں پہنچ گئی۔ اس کے جسم پر حسب معمول شوخ رنگوں کا لباس تھا، نیلی پتلون، زرد قمیص، گلابی ٹائی اور بے داغ سفید کوٹ۔ گرینڈ ہوٹل کے گارڈز نے اگر اسے گاڑی سے اترتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید اسے اندر بھی گھسنے نہ دیتا، پھر بھی اس نے ٹوک ہی دیا۔ جناب والا، ذرا ایک نظر اس بورڈ کو دیکھیں۔ بورڈ پر تحریر تھا، شام کی تفریح کے لیے ایوننگ سوٹ میں آنا نہ بھولیے۔ لیکن میں بھول گیا، عمران نے مغموم لہجے میں کہا اور ڈائننگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن پروین کہیں دکھائی نہ دی، البتہ جولیانہ فنٹر واٹر ایک طرف بیٹھی اس کی خبط الحواسی پہ مسکرا رہی تھی۔ عمران اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی چرچراہٹ سارے ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر جولیا بکھلا گئی۔ کم سے کم باسلیقہ عورت ایسی سج دھج والے عمران کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی اجازت ہے؟ عمران آہستہ سے کہتا ہوا اس کی میز پہ جم گیا۔ جولیا ہکلائی، دیکھیے میرے کچھ ساتھی آنے والے ہیں۔ جب آپ کا کوئی ساتھی آئے تو بتا دیجیے گا، میں اٹھ جاؤں گا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ میں تنہا ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے نہ سب لوگ مجھے کتنی خراب نظروں سے گھور رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مجھے کوئی خوبصورت عورت سمجھ رکھا ہے؟ جولیا عمران کے ساتھ بیٹھنے میں الجھن محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اب اسے بھی گھور رہے تھے۔ میں ہی اٹھ جاتی ہوں، جولیا جھنجھلا کر بولی۔ دیکھیے اگر آپ چپ چاپ بیٹھی رہیں تو لوگ سمجھیں گے میں کوئی فلم اسٹار ہوں۔ وہ کیا نام ہے اس کا جو آج کل مشہور ہے، نمی کپور؟ جولیا اسے بکواس کرتا چھوڑ کے اٹھ گئی، لیکن وہ حال میں رکی نہیں، اس کا رخ صدر دروازے کی طرف تھا۔ عمران ایک گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یہی چاہتا ہو کہ جولیا یہاں سے چلی جائے۔ اس نے بیرے سے کولڈ کافی طلب کی اور آنکھیں موند لیں۔ تقریباً 7 بجے تک وہ پروین کی آمد کا منتظر رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ آج اس کے معمول میں فرق آ گیا تھا۔ 7:15 بجے عمران نے میز چھوڑ دی۔ وہ پروین کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ فیاض کی اسٹینو نہیں تھی۔ عمران نے پروین کو ایک ایسے مشتبہ آدمی سے ملتے جلتے دیکھا تھا جس پر کافی عرصے سے عمران کی نظر تھی۔ وہ بھوری داڑھی والا ایک سفید فام آدمی تھا۔ عمران کا خیال تھا وہ کسی مغربی ملک کا باشندہ ہے، لیکن وہ بڑی فصیح اردو بولتا تھا، گویا وہ خود کو مشرق کا باشندہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریکسٹن اسٹریٹ کی ایک بدنام عمارت میں مقیم تھا۔ لوگوں کا خیال تھا وہ عمارت آسیب زدہ ہے۔ یہ وہی عمارت تھی جس کی آج کل عمران تنویر کی مدد سے نگرانی کروا رہا تھا۔ جس دن سے پروین کو فیاض کے آفس میں ملازمت ملی تھی، اسی دن سے ریکسٹن اسٹریٹ کی اس عمارت میں قفل پڑ گیا تھا، لیکن آج ہی تنویر نے بتایا تھا کہ اس نے عمارت کی ایک کھڑکی میں کسی آدمی کو دیکھا تھا۔ پھر بھی وہاں کرائے پہ خالی ہے کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ پروین ایک بے حد پرکشش لڑکی تھی۔ 8-10 لڑکیوں میں سے اس کا انتخاب کر لیا جانا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ فیاض کی حسن پرستی عمران سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ اسٹینو بدل لیا کرتا تھا۔ پروین کے متعلق عمران پہلے ہی بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک پرائیویٹ فرم میں عرصے سے ملازم تھی۔ وہاں اس کی آمدنی اس کی موجودہ تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر وہ اس فرم کی ملازمت ترک کر کے یہاں کیوں چلی آئی تھی؟ گرینڈ ہوٹل سے نکل کر عمران پروین کے قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، خصوصاً اس طرح کہ اسے شبہ ہو جائے، مگر اس پہ نظر رکھنا بھی ضروری تھی۔ ابھی تک اس نے پروین کے متعلق تمام معلومات اپنے ماتحتوں کے ذریعے حاصل کی تھی۔
اگر آج بھی پروین کے معمول میں فرق نہ آیا ہوتا تو وہ کبھی اس کے گھر کا رخ نہ کرتا۔ اس نے ریگل لاج کے سامنے کار روک دی۔ اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں پروین رہتی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ کیپٹن جعفری سامنے والے فٹ پاتھ پر موجود تھا۔ عمران نے اس کی ڈیوٹی یہاں لگائی تھی، لیکن وہ اس کی نظروں سے بچ کر اوپری منزل پہ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بے سود، کیونکہ پروین کا فلیٹ مقفل تھا۔ عمران اپنی کار میں آ بیٹھا، کچھ دور چلا، پھر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے نزدیک کار روک دی۔ فون پر اس نے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض کی آواز سنائی دی۔ ہیلو عمران۔ ہیلو سپر، کیا تم بتا سکتے ہو آج پروین گرینڈ ہوٹل کیوں نہیں گئی اور تم اس وقت گھر میں کیا کر رہے ہو؟ خدا تمہارا غارت کرے، ہمارا پیچھا چھوڑ بھی دو۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں فیاض، تم نے آج اسے ساتھ لے کے آنا تھا کیونکہ وہاں ایک خاص پروگرام تھا۔ نہ آنے کی وجہ بتاؤ۔ پہلے تم بتاؤ عمران، تم پروین کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس لیے سپر فیاض کہ تم نے آستین میں ایک سانپ پال لیا ہے، وہ تمہیں کسی بھی وقت جہنم رسید کر سکتی ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ دیکھو، محتاط رہو اور اس پر ظاہر نہ ہونے دو کہ تم اس پہ شبہ کر رہے ہو۔ اگر میرے کہنے پہ عمل نہ کیا تو تمہیں کرائے کے رونے والے بھی نہ ملیں گے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ ہاں بالکل سنجیدہ ہوں۔ یہ بتاؤ آج تم دونوں گرینڈ ہوٹل کیوں نہیں گئے؟ اس کی طبیعت خراب تھی، اس نے کہا کہ وہ آفس سے سیدھی گھر جائے گی۔ لیکن اس کا فلیٹ مقفل ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسے کوئی کام ہو۔ ویسے تمہارے پاس اس کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ فی الحال تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بہت جلد میں اس کے متعلق معلوم کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے تمہارے شبہات غلط فہمی پہ مبنی ہوں گے، فیاض نے کہا۔ جس فرم میں وہ پہلے کام کرتی تھی وہاں اسے موجودہ تنخواہ سے دگنی تنخواہ ملتی تھی۔ اوہ ہو عمران، یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ اسے دراصل محکمہ سراغ رسانی میں ملازمت کا شوق تھا۔ اسے سراغ رسانی سے بہت دلچسپی ہے۔ اچھا سپر فیاض، عمران نے ایک گہری سانس لے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد عمران کی کار محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سر سلطان اس سے پہلے ہوم سیکرٹری تھے، اب ان کا تبادلہ محکمہ خارجہ میں کر دیا گیا تھا۔ عمران براہ راست ان کی ماتحتی میں کام کر رہا تھا، مگر اس کا علم صرف سر سلطان کو تھا کہ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر کون ہے۔ عمران کو سر سلطان کا انتظار زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا، وہ خود بھی اس سے ملنے کو بے چین تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، کیوں عمران، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرے آنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے جناب۔ آخر اس بات کی تشہیر کیوں کی گئی کہ ان چٹانوں کے نیچے سے کرنل زیدی کی لاش برآمد ہوئی؟ نہیں، یہ بات تو صرف چند لوگ جانتے ہیں، اور ان چند آدمیوں میں وہ بھی شامل ہے جو لاش برآمد ہونے سے 1 دن پہلے تک کرنل زیدی کا پارٹ ادا کر رہا تھا۔ اوہ ہو عمران، دشواری یہ تھی کہ یہاں اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ وہ براہ راست فوجی ہیڈ کوارٹر سے میرے محکمے میں آیا تھا۔ تم اسے چھوڑو، باقی 14 لاشوں کا بتاؤ، ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑا مشکل کام ہے جناب، ابھی معلوم نہیں ہو سکا وہ لوگ کون تھے۔ سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا، عمران معلوم نہیں وہ آدمی کون تھا جو تقریباً 1.5 ہفتے تک محکمہ خارجہ کی ایک اہم جگہ کام کرتا رہا۔ پتہ نہیں اس نے حکومت کے کتنے راز معلوم کیے ہوں گے۔ ویسے ابھی تک اس کے سپرد کوئی خاص کام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس معاہدے کا مسودہ مکمل نہیں ہو سکا تھا جس پہ اسے کام کرنا تھا۔ لیکن یہ تو سوچو وہ کتنے دن سے آفس میں کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں جناب، لیکن اس معاہدے کی نوعیت کیا تھی؟ وہ پڑوسی ملک کے ساتھ ایک نیم فوجی معاہدہ تھا۔ یقیناً یہ اہم بات ہے جناب، اس کے ساتھ ہمیں ان 14 آدمیوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی ہے، مگر صرف 5 ہی لاشیں ایسی ہیں جو قابل شناخت ہیں، باقی تو بری طرح کچلی گئی ہیں۔ سر سلطان نے پوچھا، کیپٹن فیاض بذات خود تفتیش کر رہا ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کا خیال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں غافل نہیں ہوں۔ اچھا اب اجازت دیجیے۔ سر سلطان سے رخصت ہو کر عمران نے اپنی کار ایک مرتبہ پھر پبلک فون بوتھ کے سامنے روکی اور جولیانا کے نمبر ڈائل کیے۔ یس سر۔ وہ اپنے چیف آفیسر کی بھرائی ہوئی آواز بخوبی پہچانتی تھی۔ جعفری اور تنویر کی طرف سے کوئی اطلاع؟ جناب تنویر ہسپتال میں ہے۔ کیا مطلب؟
وہ ریکسٹن اسٹریٹ والے آسیب زدہ مکان کے سامنے کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ اس وقت اسپتال میں ہے۔ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ گرنے کی وجہ سے اس کی پیشانی زخمی ہو گئی ہے۔ تو گویا اب اس مکان کی نگرانی نہیں ہو رہی؟ جی نہیں جناب، میں نے اس واقعے کے بعد کئی بار آپ کو رنگ کیا لیکن آپ نہیں ملے۔ جعفری کی کیا رپورٹ ہے؟ اس نے فون پر بتایا تھا کہ پروین واپس نہیں آئی، اس کا فلیٹ بدستور مقفل ہے۔ اچھا، اگر اب جعفری کا فون آئے تو اسے کہہ دینا اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ فون بند کر کے اس نے تنویر کے نمبر ملائے۔ وہ ہسپتال سے گھر آ چکا تھا۔ اس نے بتایا اسے اس بات کا علم نہیں کہ وہ کیسے بے ہوش ہو گیا، البتہ اسے ایک ایسے آدمی پہ شبہ ہے جو کچھ دیر اس کے قریب رک کر سگریٹ پیتا رہا تھا۔ تنویر نے بتایا کہ سگریٹ کے دھوئیں کی بو کچھ عجیب سی تھی، وہ اس کی طبیعت پہ گراں گزر رہی تھی۔ عمران نے پوچھا، اس آدمی کا حلیہ بتا سکو گے؟ نہیں جناب، چونکہ میں نے اسے ایک راہگیر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اس لیے اس کا حلیہ یاد نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے دھواں بہت ہی سریع الاثر تھا، ورنہ اس عجیب بو کی وجہ سے تمہیں اس آدمی کا حلیہ ضرور یاد رہتا۔ تمہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ تم اس کی شکل دیکھ سکتے؟ جی جناب، بالکل یہی بات ہے۔ پیشانی کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہے؟ جی نہیں، معمولی زخم ہے۔ اچھا تم آرام کرو۔ اب عمران کی کار ریکسٹن اسٹریٹ کی طرف جا رہی تھی، جس جگہ وہ آسیب زدہ مکان واقع تھا۔ کار ایک گلی میں کھڑی کر کے اس نے وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شہر کے اس حصے میں رات کے اس وقت رونق بہت کم ہوتی تھی، زیادہ تر دکانیں بند ہو جاتی تھیں، کہیں کہیں ایک آدھ کیفے یا ریسٹورنٹ کھلا ہوا تھا۔ آسیب زدہ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے رفتار آہستہ کر لی۔ تمام سڑک سنسان پڑی تھی۔ سناٹے کا عالم دیکھ کر اسے اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ وہ سوچ کے آیا تھا کہ کسی طرح عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر یہاں کی حالت دیکھ کر یہ ناممکن معلوم ہونے لگا، کیونکہ معمولی سا کھٹکا بھی لوگوں کو چونکا سکتا تھا۔ پھر تنویر اسی جگہ بے ہوش ہوا تھا۔ اس کی بے ہوشی بے وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے پیچھے جو بھی آدمی تھا وہ یقیناً اسی عمارت کے متعلق تھا جس کی نگرانی تنویر کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں اس وقت اس عمارت کا رخ کرنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ ظاہر ہے اس عمارت سے تعلق رکھنے والے لوگ باخبر تھے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ عمران تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا اپنے فلیٹ پہنچا۔ ٹھیک 11:15 بجے وہ اپنے چہرے کی مرمت کر رہا تھا، اور 12:20 پر جب اس نے آئینے پہ الوداعی نگاہ ڈالی، اس کی داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی، سر کے بال کسی بے مرمت جھاڑی کا منظر پیش کر رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، جسم پر قیدیوں کا لباس تھا، 4 خانے کا کرتا، مختصر سا جانگیا، سر پر گول ٹوپی۔ وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم ہو رہا تھا۔ فلیٹ سے نکلتے وقت اس نے ٹوپی ہاتھ میں لے لی اور جسم پر ایک چادر اس طرح ڈال لی کہ قیدیوں والا لباس چھپ گیا۔ اس وقت اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، وہ پیر کسی مزدور کے دکھائی دیتے تھے۔ ریگل لاج یہاں سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن عمران نے یہ مسافت پیدل طے کی۔ پوری عمارت تاریک پڑی تھی۔ وہ پروین کے فلیٹ کے سامنے رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دروازے کے ایک شیشے پہ ہاتھ مارا۔ چھناکے کی آواز آئی، شیشے کے ٹکڑے دوسرے کمرے میں جا گرے۔ عمران نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی، دروازہ کھل گیا۔ اندر گھس کے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت دوسرے کمرے کے روشن دان کے شیشے روشن ہو گئے۔ عمران جھپٹ کر دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا، پروین شب خوابی کے لباس میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ عمران دیوار کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا۔ جو ہی پروین اس کی زد میں آئی، اس نے پستول پہ ہاتھ ڈال دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خبردار آواز نہ نکلے ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ پستول کی نال پروین کی کنپٹی پر تھی۔ وہ عمران کو گھور رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو پہلے تم مرو گی، اس کے بعد ہی وہ لوگ مجھے پا سکیں گے۔ کون؟ پروین نے سرگوشی میں پوچھا۔ پولیس میرے تعاقب میں ہے، میں اتنی دیر یہاں ٹھہروں گا جب تک وہ لوگ چلے نہ جائیں۔ تم اتنی دیر ٹھہر سکتے ہو، اندر چلو۔ عمران نے پستول اس کی کنپٹی پر سے ہٹا لیا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چلتی ہوئی اپنے بستر پہ جا بیٹھی اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ اور یہ ریوالور مجھے واپس کر دو۔ نہیں، عمران غرایا۔ فضول ہے، اگر میں شور بھی مچاؤں تو بھی تم مجھے گولی نہیں مارو گے۔
مچا کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے تم بہت چلاک ہو، لیکن میک اپ کے معاملے میں کچے ہو۔ اب یہ بتا دو تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ایک لمحے کو عمران بوکھلا گیا، پھر احمقوں کی طرح کہکہا لگا کے بولا، جانتی ہو نا، ہاں ہاں ہاں۔ تم نے یقیناً اس دن میرے پرس میں پستول دیکھ لیا تھا۔ بہرحال تم یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ میں بغیر لائسنس کا پستول کیوں لیے پھرتی ہوں، لیکن تمہیں یہ معلوم کر کے مایوسی ہوگی کہ میرے پاس پستول کا لائسنس ہے۔ ویسے یہ بتاؤ تم اس بھیس میں کیوں آئے ہو؟ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم کتنی حسین ہو۔ بس اب جاؤ، پروین نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گی۔ واہ، کیا بات کی تم نے، گویا میں نے اتنی محنت اس طرح واپس چلے جانے کے لیے کی تھی۔ تم حقیقتاً کیا چاہتے ہو؟ حقیقتاً میں تمہیں بری طرح چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، جب تک تم جواب کا محبت، محبت کا جواب بذریعہ جوابی پوسٹ کارڈ۔ اوہ لا حول ولا قوت، پھر غلط کہہ گیا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، فیاض صاحب نے مجھے تمہارے متعلق سب بتا دیا ہے۔ تم خود کو بیوقوف ظاہر کر کے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ عمران نے دل ہی دل میں فیاض کو دو چار گالیاں دے کر انہیں 100 سے ضرب دی اور کہا، اگر تم میری اسٹینو ہوتی تو میں ساری دنیا کو شارٹ ہینڈ میں تبدیل کر دیتا، مگر یہ تمہاری تقدیر کی خرابی ہے کہ تم فیاض جیسے کوڑ مغز کے حصے میں آئیں۔ ویسے کیا تم مجھے اس پستول کا لائسنس دکھا سکتی ہو؟ نہیں، پروین نے سخت لہجے میں کہا۔ تم بڑے شوق سے اس کی اطلاع پولیس کو دے سکتے ہو۔ ویسے اگر میں نے یہ پستول غیر قانونی طور پہ رکھ چھوڑا ہے تو تم میرا کیا کر لو گے؟ عمران نے دونوں کان پکڑ کر کہا، میں کبھی تمہاری طرف کا رخ بھی نہ کروں گا۔ کیوں؟ جو عورتیں بغیر لائسنس کا ریوالور رکھتی ہیں، بھلا وہ کیا جانیں کہ تیر نظر اور درد جگر کیا چیز ہے؟ بکواس نہ کرو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، مجھے اس ریوالور کے بارے میں مطمئن کر دو۔ پروین تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر اٹھی۔ اس نے ایک سوٹ کیس کھولا، چند کپڑوں کی تہیں الٹی پلٹیں، پھر ایک لفافہ نکال کر عمران کے قریب لائی۔ یہ رہا لائسنس۔ میرے باپ کو پہلی جنگ عظیم میں بہترین فوجی خدمات کے صلے میں چند مراعات ملی تھیں، ان میں پستول کا یہ لائسنس بھی شامل ہے، جو نسل در نسل ایک دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ عمران نے لائسنس کو غور سے دیکھا اور واپس کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین آ گیا۔ پھر کیا بتاؤں؟ میں نے تمہارے پرس میں ریوالور دیکھا تو تمہارے متعلق غلط اندازہ لگایا۔ لیکن تمہیں میری اتنی فکر کیوں پڑی تھی؟ اس وقت اس بھیس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران کچھ سوچ کے بولا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے تم پہ رحم آتا ہے۔ تم فیاض سے واقف نہیں ہو، 2-3 ماہ بعد وہ تمہیں رخصت کر دے گا، یعنی کہیں اور تبادلہ ہو جائے گا۔ تو کیا حرج ہے، سرکاری ملازمت ہی تو چاہتی تھی میں۔ لیکن تمہیں اتنی تنخواہ نہیں ملے گی جتنی فیاض کی ماتحتی میں مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو فی الحال تمہیں جو فالتو الاؤنس مل رہے ہیں ان کا تذکرہ سرکاری کاغذات پر نہیں ہے، یہ سب کچھ فیاض اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے۔ وہ 2-4 ماہ تمہیں رکھے گا، پھر کسی دوسرے شعبے میں جھونک دے گا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر کے فیاض صاحب خسارے میں رہیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم بھیس بدل کے کیوں آئے ہو؟ عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، جب میں نے تمہیں پہلے پہل دیکھا تو نہ جانے کیا، یعنی کہ وہ ہو گیا۔ بات دراصل یہ ہے۔ عمران نے شرما کے سر جھکا لیا، پھر اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو عمران، شٹ اپ شٹ اپ۔ پھر یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر کچھ فالتو بولنے سے روکا ہو، پھر بولا، جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی پہلی ملازمت میں یہاں سے زیادہ پیسے کماتی تھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں سمجھا تمہیں فیاض سے وہ ہو گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے۔ پھر میں نے تمہارے پرس میں پستول دیکھا تو میری خلش بڑھ گئی۔ میرا خیال تھا تم کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہو اور فیاض کی ماتحتی میں کام کرنا کسی خاص غرض سے ہے۔ پروین چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، فرض کرو میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ پیسے بناؤں گا اور کیا کروں گا، میرا خرچ اسی سے چلتا ہے۔ میں جرائم پیشہ لوگوں کو بلیک میل کر کے اچھی رقمیں بنا لیتا ہوں۔ کیا فیاض نے میرے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود فیاض نے تمہیں اتنی چھوٹ دے رکھی ہے؟ مجبور ہے بیچارہ، بس یہ سمجھ لو میں اسے بھی بلیک میل کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو، قانون کے محافظوں سے جرائم سرزد نہیں ہوتے؟
میں فیاض کے چند ایسے جرائم سے واقف ہوں، اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ ثبوت بھی ہیں میرے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ فیاض میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بڑے خطرناک کام کرتے ہو تم، کسی دن کوئی دل جلا تمہیں گولی مار دے گا۔ مجھے سامنے سے گولی مارنا ناممکن ہے۔ یہ لو پستول سنبھالو اور مجھ پر اسے خالی کر دو۔ اگر کوئی گولی میرے جسم کے کسی حصے پہ پڑ جائے تو 5,000 کا چیک اسی وقت مجھ سے لے لینا۔ پروین ہنسنے لگی۔ تم جانتے ہی ہو میں یہ نہ کروں گی۔ تم قطعی کر سکتی ہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جیل سے بھاگے ہوئے کسی قیدی کے میک اپ میں ہوں۔ تم میری موت کے بعد یہ آسانی سے بیان دے سکتی ہو کہ میں نے تم پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ پروین پھر ہنس پڑی اور بولی، فرض کیا تمہیں ایک گولی بھی نہ لگے، لیکن فائرنگ کی آواز سن کر پڑوسی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ ایک مفرور قیدی کی حیثیت سے تمہاری حجامت نہ بن جائے گی؟ تم واقعی بہت ذہین ہو۔ اچھا خیر، میں تمہیں اپنا ریوالور دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے عجیب وضع کا ریوالور نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ بے آواز ریوالور ہے، اس میں 6 گولیاں ہیں، ڈرو نہیں، بے تکلف فائر کرو۔ پروین ریوالور کو ہاتھ میں لے کے الٹنے پلٹنے لگی، لیکن اس کے انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ عمران کی تجویز پہ عمل کرے گی۔ بڑی ڈرپوک ہو تم، جب ہمت کا یہ عالم ہے تو پرس میں پستول لے کے پھرنے کا فائدہ؟ اچھا تو تیار ہو جاؤ۔ عمران کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پروین نے پے در پہ 5-6 فائر کیے۔ عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کے پیر زمین پہ لگتے معلوم ہی نہ ہوتے تھے۔ کئی جگہوں سے دیوار کا پلستر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ سعادت مندی سے اپنا سر کھجاتا ہوا بولا، اب کیا خیال ہے؟ پروین ہانپتے ہوئے بولی، خدا کی قسم میں کیا کہوں؟ تم کیا کہو گی؟ اچھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پروین اپنے بستر پر بیٹھ گئی، چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر بولی، اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے، باپ کا نام بدنام کرتے ہو۔ لعنت ہے تم پر، عمران جھلا کر بولا۔ تم بھی شریف آدمیوں کسی بکواس کرنے لگی۔ اچھا خیر، تم نے فیاض کے لیے بھی تو اکثر کیس نپٹائے ہیں۔ ہاں نپٹائے ہیں، لیکن بہت دنوں سے ایسی غلطی نہیں کی، نہ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے سراغ رسانی سے بڑی دلچسپی ہے، یہی وجہ ہے میں اس ملازمت کے پیچھے دوڑی تھی۔ غالباً یہ دلچسپی جاسوسی ناولوں کی رہین منت ہے، کیوں؟ نہیں، میں نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ اچھا اب میں جاؤں؟ نہیں، تم جتنی دیر چاہو بیٹھ سکتے ہو۔ بیٹھنے کا فائدہ؟ جس کام سے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ میں تو سمجھا تھا تم اپنے مطلب کی ہو، لیکن تم تو شریف نکلی۔ فرض کرو میں شریف نہیں، پھر؟ نہیں فرض کروں گا، چلتا ہوں۔ ارے بیٹھو، یہ بتاؤ کیا تم مجھے یہ فن سکھا دو گے؟ کون سا فن؟ یہی گولیوں سے اس طرح بچنا، میں نے اس کے متعلق سن رکھا تھا۔ کہاں سنا تھا؟ یہ فن عام تو نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا ایک بین الاقوامی مجرم سنگھ ہی اس کا ماہر تھا۔ بس تو یقین کرو سنگھ ہی کے بعد عمران ہی ہے، تیسرا شاید کوئی ہی نکلے۔ یہ فن میں نے اسی دوغلے چینی سے سیکھا تھا۔ کب؟ کہاں؟ لندن میں۔ وہاں میری مٹ بھیڑ ایک مشہور قاتل اور ڈاکو میکلارنس سے ہو گئی تھی۔ سنگھ ہی بھی ان دنوں لندن میں مقیم تھا۔ میں نے سنگھ ہی اور میکلارنس کو آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کیا۔ کیوں جھک مار رہے ہو؟ سنگھ ہی تو وہ آدمی تھا جس نے کرنل فریدی جیسے آدمی کو تھکا مارا تھا، اور میں وہ آدمی ہوں جس نے سنگھ ہی جیسے مکار آدمی سے ایسا مشکل فن حاصل کر لیا تھا۔ ویسے تم کرنل فریدی سے کچھ زیادہ ہی مروب معلوم ہوتی ہو۔ یقیناً، کرنل فریدی کی ذہانت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے جاؤ، میرا نام عمران ہے۔ میرے ہتھے اگر کبھی چڑھے یہ حضرت تو انہیں آرام کرنے کے لیے 6 ماہ کی چھٹی لینی پڑے گی۔ بڑا غرور ہے تمہیں خود کی صلاحیتوں پر؟ ہاں ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں، لاؤ میرا ریوالور۔ ریوالور ضبط؟ پروین مسکرائی۔ مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ تمہارے پاس کون سا لائسنس ہے؟ مگر میں شریف آدمی تو نہیں ہوں نا۔ پروین نے ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا اور آہستہ سے بولی، ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ عمران نے کہا، اس طرح ملنے ملانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دوسری صبح عمران نے سب سے پہلے جولیانا کو فون کر کے پروین کی کڑی نگرانی کے لیے تاکید کی۔ جولیا نے بتایا کہ کیپٹن جعفری اس کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا۔
پروین نے 11:15 اپنے فلیٹ کا قفل کھولا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا آدمی بھی تھا جس کی شکل دیکھی نہیں جا سکی۔ پروگرام کے مطابق 1 بجے سارجنٹ نوشاد نے کیپٹن جعفری کی جگہ لینی تھی۔ سارجنٹ نوشاد کا بیان ہے کہ تقریباً 2 بجے ایک مجہول سا آدمی پروین کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ فلیٹ سے باہر نکلا تو اندر کا کمرہ روشن تھا۔ لمبے قد کے آدمی کے متعلق کیا رپورٹ ہے جو پروین کے ساتھ آیا تھا؟ عمران نے تیزی سے پوچھا۔ اس نے ساری رات فلیٹ میں گزاری ہے جناب، وہ ٹھیک 5 بجے وہاں سے نکلا تھا۔ کیا نوشاد نے اس کا تعاقب کیا تھا؟ تعاقب تو کسی کا بھی نہیں کیا گیا، آپ کے احکامات صرف نگرانی کے تھے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اپنی عقل بھی استعمال کر لینی چاہیے۔ جناب، نوشاد سے غلطی ضرور ہوئی، مگر وہ وہاں تنہا تھا، وہاں سے 2 آدمی نکلے تھے، وہ کس کے پیچھے جاتا؟ جولیا، تم پروین کے فلیٹ کے باہر کم سے کم 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگاؤ۔ یہ کہہ کر عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمران اس لمبے آدمی کے متعلق سوچتا رہا جس کی شکل کوئی دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ آدمی بھوری داڑھی والا نہیں ہو سکتا تھا۔ بھوری داڑھی والا آدمی وہ مشتبہ آدمی تھا جس کے ساتھ پروین کو دیکھ کر عمران پروین کے پیچھے لگ گیا تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کیپٹن فیاض نے کہا، عمران فوراً ریگل لاج پہنچو، پروین قتل کر دی گئی ہے، تمہارا آنا بہت ضروری ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا، نیچے آ کر گیراج سے کار نکالی اور ریگل لاج کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریگل لاج کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ اسے وہاں کسی غیر فطری بات کا احساس ہو رہا تھا۔ ریگل لاج کے قرب و جوار کے حالات معمول پر تھے، کہیں ایک بھی پولیس والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے کار موڑی ہی تھی کہ سامنے سے فیاض کی کار آتی دکھائی دی، اس کے پیچھے پولیس کی کار تھی۔ فیاض اپنی کار سے اتر کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ عمران نے کہا، یہی بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے کہا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں اور خود اب تشریف لا رہے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ مجھے تو ابھی کسی نامعلوم آدمی نے فون پر کہا تھا کہ پروین اپنے فلیٹ میں قتل کر دی گئی ہے۔ لیکن مجھے تو تم نے فون پہ کہا تھا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں، پروین قتل کر دی گئی ہے۔ فیاض نے اسے گھور کر کہا، کیا تم اس فلیٹ میں گئے تھے؟ نہیں، میں نے جب یہاں پولیس کی گاڑی نہیں دیکھی تو سمجھا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، ابھی واپس جا ہی رہا تھا کہ تم آ گئے۔ اچھا، تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا رہا ہوں، میری واپسی تک کہیں نہ جانا۔ جیسے ہی فیاض عمارت میں داخل ہوا، عمران نے اپنی کار موڑی اور نکل بھاگا۔ دوسری کار میں بیٹھے ہوئے کانسٹیبلوں نے ان کی گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ شاید عمران اتنی آسانی سے گلو خلاصی نہ کرا سکتا۔ وہ اندھا دھند کار دوڑائے جا رہا تھا۔ اس نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ بڑی جلدی میں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پروین قتل کر دی گئی ہے۔ وہ اس لیے بھاگا تھا کہ جانتا تھا کہ جس کسی نے اسے قتل کیا ہے وہ اس معاملے میں عمران کو پھنسانا چاہتا ہے، ورنہ فیاض کی طرف سے اسے فون کیوں کیا جاتا، اور پھر فیاض کو کسی گمنام آدمی کی طرف سے فون کیوں موصول ہوتا؟ عمران کے پھنسنے کے چانس بہت زیادہ تھے، کیونکہ وہاں کرسی پر اس کی انگلیوں کے نشان موجود ہوں گے، بلکہ پروین کے پستول پر بھی اس کی انگلیوں کے نشان محفوظ ہوں گے۔ گھر پہنچ کر عمران نے تیزی سے وہ فون تار سے الگ کیا جس کے نمبر ڈائریکٹری میں موجود نہیں تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر اٹھایا جس کے ذریعے وہ اکثر اپنے ماتحتوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ان چیزوں کو اس صندوق میں ڈالا جس میں میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ وہ صندوق اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا۔ 3-4 منٹ کے اندر ہی اس کی کار پھر سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کا رخ ویرانے کی طرف ہو گیا۔ اگلی شام 7 بجے فیاض رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے۔ نوکر نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ رحمان صاحب جلد ہی آ گئے۔ فیاض انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو فیاض، کیا خبر ہے؟ کیا عرض کروں جناب، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بات کیا ہے؟ مقتولہ کے کمرے میں ایک کرسی پر عمران کی انگلیوں کے نشان ملے ہیں۔ نہ صرف کرسی پر بلکہ ایک نشان مقتولہ کے پستول پر بھی ہے، اسی پستول پر جس سے اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ جو تم مناسب سمجھو وہ کرو، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ مگر جناب، میرے اور اس کے تعلقات میں کیسے گوارا کروں گا؟ بہتر ہے آپ میرا کہیں اور تبادلہ کر دیں۔
رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا، اس نامعقول تجویز پر میں تمہیں معطل بھی کر سکتا ہوں۔ تم فرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اگر عمران مجرم ہے تو نہ وہ رحمان کا بیٹا ہے نہ ہی تمہارا دوست، سمجھے؟ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا کیپٹن فیاض یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے عمران بول رہا تھا۔ عمران تم کہاں ہو؟ میں اس کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل صاحب کو نہیں دے سکتا، آپ ریسیور فیاض کو دے دیجئے۔ فیاض یہاں نہیں ہے، رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا۔ پھر بھلا بتائیے میں کیوں نہ جھوٹ بولوں؟ عمران کے لہجے میں بڑی سعادت مندی تھی۔ شٹ اپ سور، رحمان صاحب نے چیخ کر کہا اور ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، فیاض گلا صاف کرتا ہوا بولا۔ فیاض، یہ قتل 3 اور 5 بجے کے درمیان ہوا ہے۔ اس وقت میں اپنے فلیٹ میں بے خبر سو رہا تھا، یعنی گدھے بیچ کر۔ آج کل گھوڑے تو مہنگے ہیں نا، ملتے نہیں ہیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو عمران؟ کل بتاؤں گا، لیکن آخر تم فلیٹ میں کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کے امکان پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ میری انگلیوں کے نشانوں کو بھول جاؤ۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ پستول کے دستے پر میری انگلیوں کے نشان ہیں، مگر یہ تو سوچو کہ غیر معمولی حالات میں ایسی حرکت سرزد ہو سکتی ہے۔ مگر وہاں تمہاری انگلیوں کے نشان کیوں ہیں؟ میں 2 بجے سے رات 3 بجے تک اس کے فلیٹ میں ہی تھا، اسے زندہ چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ آخر تم وہاں گئے کیوں تھے؟ تم یہی سمجھ لو اسے قتل کرانے۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو وہ قتل تو نہ کی جاتی۔ یعنی وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی انہیں شاید اس کا علم ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گویا تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ فیاض تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں بھلا اسے کیوں قتل کروں گا؟ رحمان صاحب نے سرگوشی میں کہا، اسے باتوں میں الجھائے رکھو، میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے معلوم کرتا ہوں یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ عمران کہہ رہا تھا، فیاض، ایک لمبا آدمی تمہارا اصل شکار ہے، جو داہنا پیر زمین پہ رکھتے وقت بائیں پیر سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ تمہارے بڑے بھائی کی سسرال میں، عمران جھلا کر بولا۔ پیارے عمران، ذرا ڈھنگ سے بات کرو۔ آہا، بہت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو۔ کیا قبلہ والد صاحب کمرے سے تشریف لے گئے ہیں؟ اوہ ہو، میں بھی کتنا احمق ہوں، وہ یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے۔ ایکسچینج سے معلوم کر رہے ہوں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ سنو فیاض ڈارلنگ، بلکہ سویٹ ہارٹ، میں پبلک بوتھ نمبر 27 سے بول رہا ہوں۔ اب پتہ چلا؟ شب بخیر۔ والد صاحب سے کہہ دینا کہ ان کی صلاحیتیں مجھ میں منتقل ہونے کے بعد کچھ زیادہ ہی تگڑی ہو گئی ہیں۔ ٹاٹا۔ ارے سنو تو صحیح، تم فیاض ہکلاتا رہ گیا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت رحمان صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، پبلک بوتھ نمبر 27، پھر فون کی طرف دیکھ کر بولے، یہ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا اسے روکے رکھنا۔ جناب عالی، میں کیا عرض کروں؟ عرض کیا خاک کرو گے تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا، اور اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ فیاض نے مردہ سی آواز میں کہا، وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے۔ رحمان صاحب خفا ہوتے رہے، فیاض خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، کیا تم اس عہدے کے لائق ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ جناب، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، باتوں میں بھی الجھا لیا تھا، لیکن بے خیالی میں تھوڑا بے تکلف ہو گیا، بس اسی پر وہ کھٹک گیا۔ کہنے لگا، کیا والد صاحب کمرے سے تشریف لے گئے ہیں؟ تم بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو۔ ضرور تشریف لے گئے ہوں گے تاکہ ایکسچینج سے معلوم کر سکیں میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ پھر اس نے خود بتایا کہ وہ پبلک بوتھ نمبر 27 سے بول رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اتنی ذرا سی بات پہ وہ کھٹک گیا تھا۔ رحمان صاحب کچھ نہیں بولے، چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، 3 دن کے اندر اندر اسے حاضر کرو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا جناب۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ جی نہیں، فیاض اٹھتا ہوا بولا، اجازت دیجیے۔ حلیہ بدلنے کے باوجود انسان اپنی آنکھوں کی بناوٹ اور چلنے کے انداز سے پہچانا جا سکتا ہے، لہٰذا عمران کو آنکھوں کی خاص فکر تھی، لہٰذا میک اپ کرنے کے باوجود اس نے تاریک شیشوں کی اینک بھی استعمال کی تھی۔ رہ گئی چال، اس کا بدل دینا عمران کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ جانتا تھا جسم کے کن حصوں پر کتنی طاقت صرف کر کے چال بدل جاتی ہے، لہٰذا چال سے پہچان لینا آسان نہیں تھا۔
اسے اس لمبے آدمی کی فکر تھی جو چلتے وقت داہنا پیر زیادہ زور سے زمین پہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے چال میں لنگڑاہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ سارجنٹ نشاط کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہی ایک آدمی پروین کے فلیٹ سے نکلا تھا۔ اس آدمی کے متعلق بھی یہی رپورٹ تھی، جو کرنل زیدی کی جگہ محکمہ خارجہ کے دفتر میں کام کرتا رہا تھا۔ خود کرنل زیدی کے متعلق عمران نے ہیڈ کوارٹر سے بہت معلومات حاصل کر لی تھی۔ کرنل زیدی لمبے قد کا آدمی ضرور تھا، لیکن اس کی چال میں لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ عمران نے سوچا کیوں نہ ریکسٹن اسٹریٹ کے آصف زدہ ماحول میں قسمت آزمائی جائے، لیکن اسے تنویر کی بے ہوشی کا واقعہ یاد آیا تو یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ دراز قد آدمی کے دو جرائم اب تک سامنے آ چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کرنل زیدی کے روپ میں محکمہ خارجہ کے دفتر میں کام کر رہا تھا، دوسرے یہ کہ وہ پروین کا قاتل تھا۔ فنگر پرنٹ کے ماہرین اس کی تصدیق کر چکے تھے۔ پروین کے فلیٹ کے باتھ روم کے دروازے کے ہینڈل پر پائے جانے والے نشان محکمہ خارجہ کے دفتر کی کرسیوں کے ہتھوں پر ملے ہوئے نشانوں کے بالکل مطابق تھے۔ عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے جولیا کو فون کیا۔ آج کل وہ اسی طرح دن بھر کی رپورٹ حاصل کرتا تھا۔ دوسری طرف سے جولیا کہہ رہی تھی، جناب ہمیں ایک ایسے آدمی کا سراغ مل گیا ہے جو چلتے وقت داہنے پیر پر زور دیتا ہے اور چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ آج کل کرنل نادر کے دفتر میں کام کرتا ہے اور ان کی کوٹھی کے ایک حصے میں اس کا قیام ہے۔ کرنل نادر ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، پچھلے 5 سال سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسے کیپٹن خاور نے دیکھا، پھر میں نے بھی جا کر تصدیق کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مطلوبہ آدمی سے 100% مشابہت رکھتا ہے۔ نادر کے آفس میں وہ کیا کام کرتا ہے؟ جناب ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، اس کے متعلق تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنویر کے بارے میں رپورٹ پیش کرو۔ تنویر ان دنوں آرام کر رہا ہے جناب، میرا خیال ہے وہ مجرموں کی نظروں میں آ گیا ہے، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ابھی اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ تم واقعی بہت ذہین ہو جولیا، عمران نے کہا۔ شکریہ جناب، لیکن آپ کی تعریف سے مجھے اسی وقت خوشی ہوگی جب آپ میرے سامنے بیٹھ کے میری ذہانت کی تعریف کریں گے۔ ایسا شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ہی آپ کو ڈھونڈ نکالوں۔ کھلی اجازت ہے، لیکن ابھی نہیں، یہ فرصت کی باتیں ہیں، فی الحال ہمیں کام کرنا ہے۔ کام بھی ساتھ ہی ہوتا رہے گا جناب، میرا خیال ہے آپ بھی ایک نظر اس لمبے آدمی کو دیکھ لیجئے، ممکن ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو۔ بہت خوب، عمران بھررائی ہوئی آواز میں ہنسا۔ اس طرح تم مجھے ڈھونڈ نکالو گی، یعنی جو شخص بھی کرنل نادر کے آفس کے سامنے یا اس کی کوٹھی کے گرد منڈلاتا نظر آئے گا وہ 100% ایکس 2 ہوگا۔ یہی تدبیر سوچی ہے نا تم نے؟ جولیا ہنس پڑی۔ اب کہیں اس بوڑھے کو ایکس 2 نہ سمجھ لینا جو اس وقت کرنل نادر کے آفس کے قریب موجود ہے۔ جولیا نے چونک کر پوچھا، کیا ایسا کوئی آدمی موجود ہے؟ ہاں، وہ کمبخت بہت چالاک ہے، اتنا چالاک ہے کہ تم لوگوں سے پہلے ہی اس لمبے آدمی کے چکر میں پڑ گیا۔ کون جناب؟ عمران۔ عمران وہاں بھی پہنچ گیا؟ ہاں، اگر تم چاہو تو اسے پریشان کر سکتی ہو، کیونکہ فیاض نے اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکلوا لیا ہے۔ جی جناب، میں نے سنا ہے پروین کے فلیٹ میں اس کی انگلیوں کے نشان ملے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے، یہ ہر معاملے میں بالکل ہماری لائن پہ کام کرتا ہے۔ ہاں، خاصا ہوشیار آدمی ہے، بس یہ خیال رہے کہ عمران کی گرفتاری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اسے فیاض کی دسترس سے دور رہنا چاہیے۔ مگر عمران پروین کے فلیٹ میں داخل کیسے ہوا؟ ہمارے آدمی اسے دیکھ نہیں سکے۔ کیا تمہیں وہ مجہول سا آدمی یاد نہیں جو شیشہ توڑ کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا؟ تو کیا وہ عمران تھا؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے قتل میں اس کا ہاتھ ہے؟ ضروری نہیں، اتنا یاد رکھو کہ عمران کی گرفتاری سے ہم نقصان میں رہ سکتے ہیں۔ جناب، آپ کا مطلب ہے ہم پوشیدہ طور پر اس کی حفاظت کریں؟ ہاں، مگر اس طرح کہ اسے علم نہ ہونے پائے۔ تم عمران کو دھمکاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ مل کے کام نہ کیا تو تم اسے گرفتار کروا دو گی، وہ مجبور ہو جائے گا، سمجھی؟ جی ہاں، سمجھ گئی، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ سفید اور گھنی داڑھی، آنکھوں پہ تاریک شیشوں کی اینک۔ وہ تمہیں کرنل نادر کے آفس کے بالکل سامنے والے ریسٹوران میں ملے گا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمران جولیا کے پہنچنے سے پہلے ہی ریسٹوران پہنچ گیا۔ وضع قطع سے وہ کوئی بوڑھا یورپین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے چائے پی لی تھی،
جولیا پہنچی تو تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو؟ عمران دمے کے مریض کی طرح ہانپتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں دمے کی بیماری سے نفرت نہ ہو تو۔ جولیا اس کی طرف جھک کر بولی، قطعی نہیں، ایسی صورت میں نفرت کی ہی نہیں جا سکتی جب کسی جوان آدمی کو دمہ ہو جائے۔ لڑکی، تم میرے بڑھاپے کا مذاق اڑا رہی ہو؟ خدا کرے تم بھی بوڑھی ہو جاؤ۔ ہاں، بوڑھی تو ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے دمہ نہیں ہوگا۔ میرے پھپھڑوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ زبردستی ہانپ سکوں۔ ویسے اگر تمہاری داڑھی نوچ لوں تو کیسا رہے؟ تو تم مردہ نظر آؤ گی اور میں پھانسی کے تختے پر۔ جولیا ہنس کے بولی، اسی فٹ پاتھ پر ایک ڈیوٹی کانسٹیبل ٹہل رہا ہے، کہو تو اسے بھی چائے میں شریک کر لوں۔ کیا بک رہی ہو لڑکی؟ تم کیپٹن فیاض کو دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے نہیں۔ ارے باپ رے! جولیا ہنس پڑی، کہو تو بلاؤں کانسٹیبل کو؟ ذرا مجھے سوچنے دو۔ اچھی طرح سوچ لو۔ تمہیں یہاں اپنی موجودگی کی وجہ بھی بتانی پڑے گی، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پروین کے فلیٹ میں شیشہ توڑ کے داخل کیوں ہوئے تھے، اور لمبے آدمی کا کیا نام ہے جو کرنل نادر کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ بوائے! عمران چیخا۔ ایک گلاس پانی، ٹھنڈا والا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ جولیا سنجیدگی سے بولی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تمہاری بچت اسی صورت میں ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو۔ تمہارے سامنے تو ویسے بھی میرا کام تمام ہو جاتا ہے، کام کیا خاک کروں گا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ جولیانا فٹر واٹر؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے۔ بولو، منظور ہے یا کیپٹن فیاض کو فون کروں؟ آخر قصہ کیا ہے؟ یہ سیکرٹ سروس والے آج کل مجھ پہ مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو عمران۔ خیال برا نہیں ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تمہیں میرے کہنے پہ عمل کرنا پڑے گا، اور میں کسی کے احکام کا پابند نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے گال پہ زور سے تھپڑ مارو۔ مجھے بیتوکے مذاق پسند نہیں ہیں۔ تم نہیں مارو گی تو میں رسید کر دوں گا۔ شٹ اپ! دوسرے ہی لمحے عمران نے اس کے گال پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ تجھے کرنل نادر کے دفتر میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ جولیا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا ہاتھ چوٹ کھائے ہوئے گال پر تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران گرج کے بولا، تجھے کرنل نادر کے دفتر میں نوکری کرنی پڑے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی قریب کی میز سے اٹھتا ہوا بولا۔ عمران کسی چڑچڑے بوڑھے کی طرح اس پہ الٹ پڑا۔ تم سے مطلب؟ میں نے اپنی لڑکی کو تھپڑ مارا ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ مگر جناب، یہ بڑی ناشائستگی کی بات ہے۔ دیکھو مسٹر، یہ ناشائستگی تم سے سرزد نہیں ہوئی، تم اپنا کام کرو۔ پھر جولیا سے بولا، اٹھو، ابھی چلو، ورنہ میں تم کو یہیں دفن کر دوں گا۔ اب سارا معاملہ جولیا کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اسے یہ طریقہ بڑا واہیات لگا۔ وہ دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دے رہی تھی۔ عمران بولا، تم نے سنا نہیں لڑکی؟ ڈیڈی، میں اس کے دفتر میں ملازمت نہیں کروں گی، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اچھا، تمہارا جہاں دل چاہے جا کے مرو، میری چھت کے نیچے واپس نہ آنا، سمجھی؟ میں بڑھاپے میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر سکتا ہوں۔ ڈیڈی، آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس طرح مجمع میں میری توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کرنل نادر اچھا آدمی نہیں ہے۔ اسی آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، محترمہ، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کرنل نادر کوئی برے آدمی ہے؟ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر، تم نے پھر دخل دیا؟ جناب، مجھے مجبوراً دخل دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں ایک اچھے آدمی کے متعلق کسی کی بری رائے برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران نے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم ٹھیکیدار لگے ہو سارے زمانے کے؟ جی نہیں، لیکن میں کرنل نادر کے فرم میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ اوہ! عمران یک لخت کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، معاف کرنا جناب، کرنل نادر کے لیے میں ذاتی طور پر کوئی برا خیال نہیں رکھتا۔ یہ ابھی بچی ہے، ناسمجھ ہے، کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ کرنل نادر برے آدمی ہیں۔ آپ تشریف رکھیے نا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کرنل نادر کے دفتر میں ٹائپسٹ کی جگہ خالی ہے۔ جولی، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بیٹھو۔ عمران کا تھپڑ کھا کر جولیا کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت کافی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ عمران کافی دیر بکواس کرتا رہا۔ وہ آدمی بولا، فی الحال دفتر میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر عمران کو وہیں بیٹھے رہنے کی تاکید کر کے جولیا کو اپنے ساتھ لے گیا۔
جولیا کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ نہ صرف اسسٹنٹ مینیجر تھا بلکہ ایک دراز قد آدمی بھی تھا، جس کے چلنے کا انداز دیکھ کر عمران نے ایک طویل گہری سانس لی۔ مبارک ہو جناب، یہ کل سے کام پر آ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، عمران نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ ساتھ ہی عمران نے محسوس کیا کہ دراز قد آدمی اسے بری طرح گھور رہا ہے۔ کیوں جناب، کیا آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ آج تو دھوپ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سیاہ اینک لگائے ہوئے ہیں۔ دراز قد آدمی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ عمران مسکرا کے بولا، میں ہمیشہ تاریک شیشوں کی اینک استعمال کرتا ہوں، حتیٰ کہ رات کو بھی۔ دراصل میری آنکھیں بڑی عجیب ہیں، آپ دیکھیں گے تو گھن کھائیں گے۔ یہ کہہ کر عمران نے اینک اتار دی۔ اس کی آنکھیں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے اینک دوبارہ آنکھوں پر جما لی۔ جس وقت دراز قد آدمی نے اینک پر اعتراض کیا تھا، جولیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر اس وقت وہ عمران کی چالاکی پر اشش کر رہی تھی۔ دراز قد آدمی اسے انتہائی درجے خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ واپسی پر جولیا عمران پہ برسنے لگی۔ میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گی، سمجھے؟ اطمینان سے لے لینا، اب تو مستقل طور پر تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں تمہیں اپنے فلیٹ میں نہیں رکھوں گی۔ میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ تم اپنے فلیٹ میں جاؤ۔ وہاں تم نے اپنا پتہ تو نہیں بتا دیا؟ نہیں، لیکن کل حاضری کے رجسٹر میں مجھے پتہ لکھنا تو پڑے گا۔ کیا کرنل نادر آفس میں موجود تھا؟ ہاں، ٹائپنگ اسپیڈ کا امتحان اسی نے لیا ہے، مگر وہ سچ مچ خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس قدر بدنام ہے کہ کوئی عورت اس کے آفس کا رخ بھی نہیں کرتی۔ کیا اس طریقے سے نوکری حاصل کرنے پر اس کے آدمیوں کو ہم پہ شبہ نہ ہوا ہوگا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اب تم اپنے فلیٹ میں نہیں جا سکتی۔ یہ لوگ ہمارے متعلق انکوائری ضرور کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت ہمارا تعاقب شروع ہو گیا ہو۔ تمہیں اس مکان میں قیام کرنا چاہیے جہاں تم آٹھوں اکثر اکٹھے ہوتے ہو، اور ویسے وہ عام طور پہ بند پڑا رہتا ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ گدھا سب کچھ جانتا ہے، مگر خاموش رہتا ہے۔ خیر، اس مکان کی ایک ایک کنجی تم آٹھوں کے پاس رہتی ہے۔ تمہاری کنجی بھی اس وقت تمہارے پرس میں ہوگی۔ مجھے حیرت ہے تم اتنا کچھ جانتے ہو۔ میرا نام عمران ہے، کیپٹن فیاض نہیں۔ تم اسی لمبے آدمی کے چکر میں تھے؟ ہاں۔ تو اسے گرفتار کیوں نہیں کرا دیتے؟ مجھے نادر کے دفتر میں ٹائپسٹ کیوں بنا رہے ہو؟ ارے اس کے خلاف ثبوت بھی تو مہیا کرنے ہیں۔ ثبوت تو پہلے ہی موجود ہیں۔ پروین کے فلیٹ میں کچھ ایسے نشان بھی ملے ہیں جو نہ پروین کی انگلیوں کے تھے نہ تمہاری انگلیوں کے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کی انگلیوں کے نشان ہوں۔ ہاں جولیا، اسی لیے تمہیں اس کے آفس میں جگہ دلوائی ہے۔ تم کسی طرح اس کی انگلیوں کے نشان حاصل کر لو، پھر ان نشانوں کا دوسرے نشانوں سے موازنہ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ عمران، تم مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کوئی اور چکر بھی ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب جاڑوں کے لیے تم میرا سویٹر کس ڈیزائن کا بناؤ گی؟ اور تمہارے بوڑھے باپ کو دستانوں کی ضرورت بھی تو پڑے گی۔ دیکھو، مجھے یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آیا۔ اچھا، اور یہ پسند ہے کہ کیپٹن فیاض مجھے پکڑ کے جیل میں ٹھوس دے؟ ہاں، مجھے بڑی خوشی ہوگی، تم اسی قابل ہو۔ ارے بوڑھے باپ کی بددعائیں نہ لو۔ صاف صاف بتاؤ عمران، کیا چاہتے ہو؟ بس میری آخری تمنا ہے کسی شریف آدمی سے تمہاری شادی کر کے بقیہ زندگی ہالی ووڈ میں گزار دوں۔ شٹ اپ! اور اب یہ تم میرے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ وہیں جہاں تمہیں کہہ چکا ہوں، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ورنہ تمہیں گرداسپور اور مجھے ٹنڈو اللہ یار پہنچا دیا جائے گا۔ بکواس نہ کرو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دیکھو، باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے، بری بات ہے۔ جب ایک بیٹی باپ سے اس طرح گفتگو کرے تو سمجھو آسمان سے قہر نازل ہوگا۔ کنفیوشس نے یہی کہا تھا۔ اگر کنفیوشس نہ بھی کہتا، تب بھی کم از کم بیٹی یہ تو محسوس کرتی کہ ایک آدمی تعاقب کر رہا ہے۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ چاپ چلتی رہو۔ آگے جیسے ہی بس اسٹینڈ آئے گا ہم کسی بس میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے خلاف کچھ بھی نہ کرنا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم ہوں گی۔ وہ دونوں پروگرام کے مطابق بس میں بیٹھ کر اس سڑک پر آئے جس کی گلی میں وہ مکان واقع تھا جہاں وہ آٹھوں ملا کرتے تھے۔ وہ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ یہاں زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ آباد تھے۔ جولیا نے پرس سے کنجی نکال کر قفل کھولا۔
عمران بولا، واہ، یہاں تو فون بھی موجود ہے، بس اب تو کام بن گیا۔ اب تم اپنے ساتھیوں میں سے 2 چالاک ترین آدمی منتخب کرو جو یہاں آ کر اس آدمی کی نگرانی کریں۔ جب تک تم مجھے پوری اسکیم سے باخبر نہ کرو گے میں کچھ نہیں کروں گی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں کو میں نے ہی اپنے تعاقب پہ مجبور کیا ہے۔ جولیا نے کیپٹن خاور کے نمبر ڈائل کیے اور اسے وہ سب کچھ کہا جو عمران کہہ چکا تھا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ مکان میں اس کے ساتھ کون ہے۔ خاور نے جواب میں کہا کہ وہ اور کیپٹن جعفری بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ریسیور رکھ کے موڑی، عمران اس کی طرف چنگم کا پیکٹ بڑھا کے بولا، ہو سکتا ہے ہمیں رات کے کھانے کی بجائے چنگم پر قناعت کرنی پڑے۔ جولیا کچھ نہیں بولی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں، یہاں تو گرامو فون بھی نہیں، ورنہ رمبا یا والس ناشتہ۔ اگر یہیں رات بسر کرنی پڑی تو کر لیں گے۔ تمہارے سر پہ بسر کریں گے، یہاں بستر نہیں ہے۔ ہم فرض کر لیں گے کہ اپنی قبروں میں پڑے آرام کر رہے ہیں۔ یعنی زمین پر لیٹیں گے، بستر کے بغیر؟ میرا دماغ نہ چاٹو ورنہ تمہیں قتل کر کے فرار ہو جاؤں گا۔ جولیا بڑبڑاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح جولیا کو کرنل نادر کے دفتر جانا تھا۔ وہ اور عمران گھر سے ساتھ ہی نکلے، لیکن قریب اور دور انہیں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا جس کے متعلق شبہ ہوتا کہ وہ نگرانی کر رہا ہے۔ پچھلی رات اس نے X2 کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ لائن انگیج ہے یا کلیئر۔ کرنل نادر کے دفتر پہنچ کر اس نے حاضری کے رجسٹر میں اپنا نام جولیانا ہیورت لکھا تھا۔ عمران نے اسے اپنا یہی نام بتایا تھا کیونکہ وہ خود ڈیکسٹر ہیورت بنا ہوا تھا۔ اسسٹنٹ مینیجر نے اسے کچھ فائلز دیے جن میں سے اسے تقریباً نصف درجن نقلیں تیار کرنا تھیں۔ کام بہت آسان اور معمولی تھا جو 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ اس نے اسسٹنٹ مینیجر سے مزید کام مانگا تو اس نے کہا، مس ہیورت، اب مزید فی الحال آپ کو بیکار بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے تو زبردستی آپ کے لیے جگہ خالی کرائی ہے، محض اس لیے کہ آپ کرنل نادر کو دیکھ سکیں۔ میں اتنے اچھے آدمی کے متعلق کسی کی بری رائے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی لڑکی مستقل طور پہ نہیں رکتی، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں لڑکیاں اکتا جاتی ہیں کیونکہ یہاں کے شریف آدمی ان سے فلرٹ نہیں کرتے۔ انہیں یہاں روکھی پھیکی زندگی گزارنی پڑتی ہے، صرف تنخواہ سے گزارا کرنا پڑتا ہے، کوئی ان کے لیے تحفے نہیں خریدتا۔ کرنل نادر ایک بااصول آدمی ہے، ان کا خیال ہے ان کے آفس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہو تو اسے لڑکی نہ سمجھا جائے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں جولیا نے صرف اتنا کہا، مجھے اپنی غلط فہمی پہ افسوس ہے۔ اسسٹنٹ مینیجر پھر شروع ہو گیا، کرنل نادر اپنے آدمیوں سے برابری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسٹاف کے لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا آتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک کلرک کی بیوی TB میں مبتلا ہے، کرنل نادر اپنی جیب سے اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ کہاں ملے گا ایسا باس اس زمانے میں؟ جولیا اس کی ہر بات تسلیم کرتی گئی، لیکن کسی مرد کے متعلق عورتوں کی چھٹی حس فوراً اعلان کر دیتی ہے کہ وہ کس قسم کا ہے۔ جولیا نے پہلی ہی نظر میں کرنل نادر کے بارے میں بری رائے قائم کی تھی۔ آفس ختم ہونے پر 4:30 بجے وہ باہر نکلی۔ کرنل نادر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا، جولیا کو دیکھ کر رک گیا۔ گھر جا رہی ہو؟ اس نے بظاہر بڑی شفقت سے پوچھا۔ جی ہاں۔ چلو اپنی گاڑی میں پہنچا دوں۔ ارے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ پہلے ہی دن وہ اتنی بے تکلفی سے پیش آئے گا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کرنل نادر نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے اپنی کار کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ اس بے تکلفی پر جولیا بالکل ہی نروس ہو گئی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جا کر اگلی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ اسے بالکل احساس نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ اس کی یہی کیفیت رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس سے ایک حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ اسے اپنی کمزوری پر بڑا غصہ آیا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، کرنل بولا، کیا بات ہے؟ جی کچھ نہیں، مگر میرا مکان زیدی لین میں ہے۔ او ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں سمجھا شاید میں صحیح جا رہا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم آگے سے مڑ جائیں گے۔ جولیا اس کے کار موڑنے کی منتظر رہی، لیکن کار کافی آگے جا کے ویرانے میں جانے لگی۔ اچانک جولیا کو اپنے پرس کا خیال آیا جو اس کی گود میں نہیں تھا۔ کرنل نادر بولا، کیا تمہیں اپنے پرس کی تلاش ہے؟ وہ اس وقت میری رانوں کے نیچے ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پرس اچھا نہیں لگے گا جس میں اشاریہ 25 کا پستول ہے۔
تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا برا آدمی ہوں۔ تم نے میرے متعلق یہی خیال ظاہر کیا تھا، کیوں؟ اب چپ بیٹھی رہو۔ کار کی رفتار بہت تیز ہے، تم اتر نہیں سکتی اور نہ مجھ پہ حملہ کر سکتی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا ہاتھ بہک جائے اور ہم دونوں کسی درخت سے ٹکرا کے فنا ہو جائیں۔ جولیا پہ بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دور ایک سیاہ وین آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو اس میں عمران ہوگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے کار لے جا کر روک دی۔ اس کے پیچھے پیچھے سیاہ وین بھی آ گئی اور رک گئی، لیکن اس کی اسٹیئرنگ کے اوپر عمران کی بجائے ایک اور دراز قد آدمی موجود تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے لیے اسے کرنل نادر کے دفتر میں ملازمت کرنی پڑی تھی۔ وہ آدمی نیچے اترا اور کرنل نادر کی کار کا دروازہ کھول کر بڑی بے دردی سے جولیا کو کھینچ کر نیچے اتارا۔ کرنل نادر بولا، اسے ادھر لے چلو، جھاڑیوں میں۔ دراز قد آدمی نے جھک کر جولیا کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جولیا دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بال نوچتی رہی، اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتی رہی، لیکن وہ اسے اسی طرح اٹھائے چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ کرنل نادر کے کہنے پر اسے زمین پہ پٹخ دیا۔ جولیا کو سخت چوٹ آئی لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لوگ ذرا بھی رحم نہیں کریں گے۔ وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک بڑے سے چاقو کی نوک اس کے سینے سے آ لگی، جس کا دستہ کرنل نادر کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ مجھے سختی پہ مجبور نہ کرنا، ورنہ میں سب کچھ کر گزروں گا۔ جولیا نے اپنی آواز دردناک بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ غریب لڑکیاں اپنے پرس میں ریوالور لیے نہیں پھرا کرتی۔ بولو، کون ہو تم؟ میں نے جو بتانا تھا بتا چکی، اب تم جو کہو کہہ دوں۔ اچھا، کرنل نادر نے چاقو کی نوک اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم پہ رحم آتا ہے، لیکن یہ جو آدمی دراز قد کا ہے نا، بہت سفاک ہے۔ یہ پہلے تمہارے دونوں کان کاٹے گا، پھر ناک اور پھر انگلیاں، حتیٰ کہ تم یا تو بتا دو گی یا مر جاؤ گی۔ جس وین میں وہ آیا ہے اس میں زمین کھودنے کا سامان بھی موجود ہے۔ تم سمجھ ہی سکتی ہو، تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اچانک جھاڑیوں میں سے عمران نے سر نکال کر کہا، ذرا خیال رہے اس کی ہڈیاں ٹوٹنا نہ پائیں، میں اس کا ڈھانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر عمران جھاڑیوں سے نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے اور ان کے رخ ان دونوں کی طرف تھے۔ اس وقت عمران اپنی اصلی شکل میں تھا۔ جولیا اسے دیکھتے ہی اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک لمبے آدمی نے بندر کی طرح عمران پہ چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور ڈھیر ہو گیا، کیونکہ پستول کی نال سے کوئی سیال سا مادہ اس کے چہرے پر پڑا۔ یہی برتاؤ عمران نے کرنل نادر کے ساتھ کیا۔ وہ بھی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے بری طرح دہاڑنے لگا۔ عمران نے لمبے آدمی کی کمر پہ ایک لات رسید کی، وہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔ ارے دیکھتی کیا ہو جولیا، شروع ہو جاؤ۔ وہ دونوں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخ رہے تھے۔ عمران نے اسے بھی لات رسید کی، وہ گالیاں دیتا ہوا منہ کے بل گرا۔ ذرا سی دیر میں دونوں آدمی بھوت بن گئے۔ ان کے چہروں پر مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ درد سے چیخ رہے تھے، اندھوں کی طرح چیخ چیخ کر ہوا سے لڑ رہے تھے۔ دراز قد آدمی کا اٹھا ہوا ہاتھ پوری قوت سے کرنل نادر کی ناک پہ پڑا۔ کرنل نادر نے دھاڑ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ میں ہوں نادر، میں ہوں، دراز قد آدمی چیخا اور جولیا بے ساختہ ہنس پڑی۔ پھر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ عمران انہیں آواز دیتا، وہ آواز پہ جھپٹتے۔ عمران آگے بڑھ کے ٹانگ مار دیتا اور وہ گالیاں بکتے ہوئے نیچے چلے آتے۔ عمران، تمہاری بدولت مجھے اتنی پریشانی ہوئی ہے، اور اب اس حماقت کا کیا مقصد ہے؟ ابھی سمجھ جاؤ گی، عمران سر ہلا کر بولا۔ وہ دونوں مخالف سمتوں سے اس کی آواز پر دوڑے اور آپس میں ٹکرا کر رہ گئے۔ دونوں کی زبانوں سے گالیاں نکلیں۔ کرنل نادر نے چیخ کر کہا، میں ہوں۔ ان دونوں کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ وہ کبھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے، پھر اس طرح بند کر لیتے جیسے روشنی ناقابل برداشت ہو۔ اس بار دراز قد آدمی کرنل کے چیخنے کے باوجود بھی اس کی مرمت کرتا رہا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہاری ہوس پرستی نے یہ دن دکھایا ہے۔ میں تمہیں منع بھی کر رہا تھا کہ لڑکی کو ادھر نہ لاؤ۔ عمران، اب ختم کرو یہ قصہ، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ ٹھہرو، انہیں اچھی طرح لڑ لینے دو، جب ان میں سکت نہیں رہ جائے گی تو انہیں باندھ لوں گا۔ میں کم سے کم تکلیف اٹھانے کا عادی ہوں، دھول دھپے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم خود سوچو، اگر میں ایسے طریقے اختیار نہ کروں تو میرا کام کیسے چلے؟ نہ تو میں صاحب اختیار ہوں، نہ ہی میرے ہاتھ میں قانون۔ فیاض ہوتا تو پوری گارڈ کے ساتھ آتا،
لیکن میرا دعویٰ ہے اس کے باوجود بھی یہ دونوں نکل جاتے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور جولیا کرنل نادر کی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کار شہر کی جانب دوڑ رہی تھی۔ دراز قد لنگڑا آدمی اور کرنل نادر پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے۔ عمران نے ان کے منہ میں حلق تک رومال ٹھوس دیے تھے۔ دراز آدمی کی وین وہیں جنگل میں چھوڑ دی تھی۔ جولیا کے پوچھنے پر عمران نے بتایا یہ دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں۔ عرصے سے ان کی خفیہ سرگرمیاں یہاں جاری تھیں۔ انہوں نے سنگبار کی بعض پہاڑیوں میں اپنے خفیہ تہہ خانے بنا رکھے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کو قیدی رکھا جاتا تھا۔ یہ قیدی عام طور پر اہم ترین سرکاری آفیسر ہوتے تھے۔ ان سے سرکاری راز حاصل کرنے کے لیے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتیں۔ بعض اوقات ان کے آدمی ان گم شدہ آفیسرز کے بدلے ان کے عہدے سنبھال لیتے۔ اپنے محکمے کے کرنل زیدی کی مثال ہی لے لو۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ ان باتوں کا علم تو میں نے حاصل کر لیا، لیکن ایک بات کا افسوس ہے۔ اس شہر میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کی صلاحیتوں کو میں نہیں پہنچ سکا۔ معلوم نہیں وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن ہمیشہ خطرناک لمحات میں میری مدد کرتا ہے۔ اس سے ہمیشہ فون پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم کرنل نادر کے آفس کے سامنے ملو گی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں کرنل نادر کے آفس میں کام کرنے پہ مجبور کروں۔ کیا تم مجھے بتا سکو گی وہ کون ہے؟ کیا تم آٹھوں کے درمیان ہی کوئی ہے یا کوئی نواں آدمی ہے؟ جولیا نے کہا، میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ خیر، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ ہاں، تو شاید ان لوگوں کو یقین تھا کہ سنگبار کی زیر تعمیر سڑک کے سلسلے میں ان کے قید خانوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان کے اندازے کے خلاف ان کا ایک قید خانہ منہدم ہو گیا۔ اس کے نیچے کئی آدمی کچلے گئے اور ان کا خون چٹانوں میں بہہ نکلا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ راز ظاہر ہو جائے گا تو دوسرا قید خانہ انہوں نے خود ہی ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ اسی قید خانے کے پتھروں کے نیچے سے کرنل زیدی کی لاش نکلی تھی۔ لیکن وہ انہیں وہاں رکھتے کیوں تھے؟ ختم کیوں نہیں کر دیتے تھے؟ ہو سکتا ہے بہت سوں کو ختم بھی کر دیتے ہوں۔ میرا خیال ہے وہ محض ان لوگوں کو زندہ رکھتے تھے جن سے کوئی اہم راز معلوم ہونے کا امکان نظر آتا تھا۔ مگر تم ان کے خلاف ثبوت کیسے مہیا کرو گے؟ میں نے ان کے کئی خفیہ اڈوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ یہاں سے کرنل نادر کے خلاف کافی مواد مل جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ان کے سرغنہ کو پکڑ چکا ہوں، بھوری داڑھی والا ایک غیر ملکی جو بڑی فصیح اردو بولتا ہے۔ وہ تمہیں کہاں ملا؟ انہی خفیہ اڈوں میں ملا ہے۔ پہلے وہ ریکسٹن اسٹریٹ کے آبسیب زدہ مکان میں رہتا تھا۔ بہرحال اگر یہ سارے ثبوت نہ ہوتے تب بھی میرا کام بن گیا تھا۔ ثبوت کے لیے دراز قد آدمی ہی کافی تھا جس کی انگلیوں کے نشان پروین کی فلیٹ میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی انگلیوں کے نشان کرنل زیدی کی میز اور کرسی پر بھی ملے تھے۔ پروین بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ میری نظروں میں آ گئی تھی۔ ذرا ٹھہرو۔ لینڈ کسٹم پوسٹ کی عمارت قریب آ گئی تھی۔ جولیا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں پانی پی کر واپس آتا ہوں۔ عمران کار روک کے نیچے اترا۔ یہاں سے اس نے کیپٹن جعفری کو بحیثیت ایکس2 فون کر کے ہدایت کی کہ عمران کچھ مجرموں کو ساتھ لے کر جولیا سمیت آ رہا ہے۔ جعفری فوراً خاور کو ساتھ لے کر اپنے آدمیوں سمیت ماڈل ٹاؤن کے باہر پہنچ جائے۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا۔ عمران واپس آیا، کار اسٹارٹ کی، پھر انجن بند کر کے کچھ بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر گیا اور خواہ مخواہ دیر کرنے کے لیے بونٹ اٹھا کر انجن دیکھنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا اتنی دیر میں جولیا کے دوسرے ساتھی ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ جائیں اور وہ ڈرامائی انداز میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیں۔ جولیا نے پوچھا، یہ تو بتاؤ تم ان جھاڑیوں میں کیسے پہنچ گئے؟ مجھے یہ دراز قد آدمی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ ارے میں اسی وین کے پچھلے حصے میں چھپ گیا تھا۔ اور تم اتنی دیر خاموش رہے؟ اس وقت بھی کچھ نہیں بولے جب وہ مجھے اٹھا کر جھاڑیوں میں لے گیا؟ آہا، مجھے تو لطف آ رہا تھا، تم نے خوب تماچے لگائے اس کے۔ اچانک عمران کو اپنی کار کی رفتار کم کرنی پڑی۔ سامنے 7 آدمی راستہ روکے کھڑے تھے۔ عمران نے ہارن پہ ہارن دیا لیکن وہ اپنی جگہوں سے ہلے تک نہیں۔ بالآخر اس نے کار روک دی۔ سامنے سے سارجنٹ نشاط کی آواز آئی، گاڑی سے نیچے اتراؤ بھتیجے، چپ چاپ، خیریت اسی میں ہے۔ دیکھا تم نے؟ عمران کسی لڑاکا عورت کے انداز میں جولیا کے شانے پہ ہاتھ مار کے بولا۔ آ گئے یہ لوگ میری محنت برباد کرنے، خدا غارت کرے ان سب کو۔ سارجنٹ نشاط نے پھر للکارا،
بھتیجے تم نے سنا نہیں؟ دوسرے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول کر عمران کو نیچے کھینچ لیا۔ ارے تم بیٹھی دیکھ رہی ہو، تمہیں بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ جولیا خاموش رہی۔ اسے ان لوگوں کی حرکت گراں گزری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے X2 کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو عمران نے چیخ کر کہا، خدا کرے تم سبوں کی بیویاں مر جائیں اور جولیا کو زندگی بھر وہ نہ نصیب ہو، وہ کیا کہتے ہیں اسے، شوہر۔ دوسری صبح عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اپنے ملازم سلیمان کو ڈیکارٹس انٹریکشن ازم سمجھا رہا تھا۔ آخر بکواس کرتے کرتے رک کے پوچھنے لگا، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا صاحب۔ کیا سمجھا؟ جا دیکھ باہر کون ہے، دروازہ کھول۔ دروازے پر بڑی دیر سے دستک ہو رہی تھی۔ سلیمان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کیپٹن فیاض نظر آیا۔ عمران نے چیخ کر کہا، ابے او سلیمان کے بچے، یہ کیا کیا تو نے؟ فیاض اندر آ گیا۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ سلیمان چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا۔ عمران کچھ بھی ہو، تمہیں ہتکڑیاں تو ضرور لگیں گی۔ تم نے مجھے ذلیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ کیا تم مجرموں کو براہ راست میرے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ اب میرے پاس تمہارا وارنٹ ہے، چونکہ پروین کے ریوالور پر تمہاری انگلیوں کے نشان ملے تھے، اس لیے اب تم اپنی صفائی عدالت میں ہی پیش کر سکو گے۔ عمران نے گلوگیر آواز میں کہا، میں تو یہیں اپنی صفائیاں پیش کر سکتا ہوں۔ میں صبح اٹھ کر نہایا ہوں، دانت بھی صاف کیے ہیں ہمدرد کے منجن سے۔ تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو۔ فیاض جیب میں ہاتھ ڈال کر وارنٹ نکالتا ہوا بولا، یہ ہے وارنٹ، اور میری دوسری جیب میں ہتکڑیوں کا جوڑا ہے۔ میں مجبور ہوں، یہ تمہارے والد کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ ارے یار، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، رشوت میں نہیں ملا تھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے پہلے اس کاغذ کو پڑھ لو، پھر کوئی بات کرنا۔ کاغذ پڑھ کر فیاض کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اسے مجرم محکمہ خارجہ کے توسط سے ملے تھے اور محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان تھے۔ انہیں پہلے ہی خدشہ تھا شاید وہ عمران پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان کی نظروں میں عمران کی کتنی وقت ہے۔ ویسے یہ بات تو اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ عمران محکمہ خارجہ کے کسی شعبے کا اعلیٰ آفیسر ہو سکتا ہے۔ اس نے عمران کے ہاتھ سے وارنٹ کی منسوخی کا حکم نامہ لے کر دیکھا اور کھسیانے انداز میں بولا، میں نہیں مانتا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، پھر دیکھوں گا تمہیں۔ فیاض نے کسی کو ٹیلی فون کیا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اسی مجسٹریٹ سے ہم کلام ہے جس نے عمران کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، لیکن شاید دوسری طرف سے ملے ہوئے جواب مایوس کن تھے، کیونکہ ذرا سی دیر میں فیاض کے چہرے پر مردنی چھا گئی اور آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی۔ ریسیور رکھ کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا۔ کوکا کولا منگاؤں تمہارے لیے؟ عمران نے ادب سے پوچھا۔ میں آج ہی استعفیٰ دے رہا ہوں، فیاض دھاڑا۔ اس طرح تم اپنی آئندہ نسلوں پر رحم کرو گے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ استعفیٰ دینے کے بعد سیدھے یہیں آنا، میں تمہیں دوسرا دھندا بتاؤں گا۔ بکواس بند کرو، فیاض دانت پیستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جولیانا فٹر واٹر تھی۔ اس نے عمران کے ٹیلی فون کے وہ نمبر ڈائل کیے تھے جو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں موجود تھے۔ ہیلو عمران۔ عمران کا جنازہ تیار ہے، آ کر شرکت کرو، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ تم لوگ بڑے احسان فراموش ہو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے اتنی محنت کی اور تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ میں کیا کرتی عمران، دوسروں نے۔ الو بناتی ہو مجھے، یہ اسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ لکھ کے رکھ لو، میں فیاض کی طرح عنقریب اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں گا۔ پتہ نہیں تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو، میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ مگر تمہارے وارنٹ کا کیا ہوا؟ تم سے مطلب؟ تم نے تو اپنا الو سیدھا کر لیا نا؟ نہیں، بتاؤ نا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کب گرفتار کر لیا جاؤں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔